بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. سفن النجاة الأعلام، من ركب سفينتهم نجا ومن تخلف عنها هلك وغرق. ولعنة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. محترم ناظرین اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر ایام اعزا کے اس دنوں میں ہم آپ کے سامنے ایک اور پروگرام لے کر کے حاضر خدمت ہیں، اور آج کا پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایام جو آپ ہدایت ٹی وی پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، ایام شہادت امام زین العابدین علیہ السلام، اور آج کا پروگرام بھی اسی مناسبت سے ترتیب دیا گیا ہے، اور ہم چاہیں گے کہ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ بہت معزز مہمان شخصیات بھی تشریف فرما ہے، اور انشاءاللہ المستعان ہم ان کے علم سے مستفید ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو بھی پروگرام میں شمولیت کا موقع دیا جائے تاکہ آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے آج کی پروگرام کی مناسبت سے، آج کے دن کی مناسبت سے ہم امام سجاد علیہ السلام کی اس دعا سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت کلام سے تو آغاز ہو چکا، آپ پروگرام کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے امام علیہ السلام کی متعدد دعاؤں میں جو انہوں نے ہمیں تعلیم فرمائی، ان میں سے ایک دعا جو کہ دعا نمبر 8 ہے، ناخوشگوار حالات، برے اخلاق، قابل مذمت اعمال کے مقابلے میں خدا کی پناہ طلب کرنے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من حیجان الحرص وثورة الغضب وغلبة الحسد وضعف الصبر وقلة القناعة وشكاثة الخلق وإلحاح الشهوة وملكة الحمية ومتابعة الهوى ومخالفة الهدى وسنة الغفلة وتعاصي الكفلة وإيثار الباطل على الحق والإصرار على المآثم واستصغار المعاصية واستكبار الطاعة۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ خدایا میں تیری پناہ چاہتا ہوں لالچ کے ہیجان، غضب کی شدت، حسد کے غلبہ، صبر کی کمزوری، قناعت کی قلت، اخلاق کی ابتری، خواہشات کے دباؤ، تعصب کی حاکمیت، ہوائے نفس کی اتباع، ہدایت کی مخالفت، غفلت کی نیند، تکلیف پسندی، حق پر باطل کے مقدم کرنے، گناہوں پر اصرار کرنے، معصیت کو معمولی خیال کرنے اور تیری اطاعت کو تکلیف دہ تصور کرنے سے خدایا میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، پروگرام کے اس سلسلے کو اس خوبصورت دعا کے ساتھ آگے بڑھاتے ہوئے، اور آج ہم چاہیں گے کہ اسی عنوان کے تحت اپنی مہمان شخصیات کا بھی آپ سے تعارف کرواتے چلیں اور ان سے ان کے علم سے انشاءاللہ ہم مستفید ہوں گے۔ ہمارے ساتھ آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر طالب وارث صاحب، السلام علیکم وبرکاتہ قبلہ، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی ایک اعزاز کہ آج کے دن ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا شمیم الحسن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پرنسپل ہیں جامعہ جوادیہ بنارس میں، اور آپ کا تعلق سلسلہ تعلیم کا عراق نجف سے آپ نے تعلیم حاصل کی، اور جو آپ کے استاد محترم جن میں سے تھے وہ آقا محسن الحکیم اور آقا خوئی جیسے عظیم شخص، آقا شہید باقر الصدر جیسی عظیم شخصیات آپ کے اساتذہ میں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سجاد نقوی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قبلہ۔ بہت شکریہ آپ حضرات کا، ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لائے ہمارے اس پروگرام میں۔ ہم چاہیں گے کہ سب سے پہلے گفتگو کا آغاز جو ہے قبلہ آپ کی تشریف آوری کو ہم سامنے رکھتے ہوئے کہ آج آپ پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں شامل ہیں، تو میں چاہوں گا کہ گفتگو کا آغاز اگر آپ فرما دیجئے کہ آج کے دن امام سجاد علیہ السلام کی ہم شہادت کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں، تو ان کی شخصیت کتنی عظیم ہے کہ کس طرح سے انہوں نے جب یہ
سفر کربلا ہی کو اگر ہم دیکھ لیں کہ جب یہ تیروں تلواروں نیزوں کی جنگ تھمی تو اس کے بعد پھر ان تمام مصائب و آلام کو جھیلتے ہوئے حالات تو کوئی اتنے نرم نہیں ہوئے، لیکن کس طرح سے امام نے دعاؤں کے ذریعے سے اس تبلیغ دین کو جاری رکھا، اور آج کس قدر اہمیت ہے اس بات کی کہ ہم ان دعاؤں سے معرفت پروردگار کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، دعا افضل ترین عبادت ہے۔ ائمہ نے حالات کے تحت ہمیں دین کی جانب راغب کرنے کے لیے راستے بھی بتائے اور خود بھی طریقے اختیار کیے۔ ان میں سے دو واضح ترین راستے ہیں عوام کی ہدایت کے لیے۔ ایک مجلس اجتماع میں خطاب کرنا، دوسرا طریقہ ہے دعاؤں کا محراب میں بیٹھ کر معبود سے گفتگو کرنا۔ پہلے علی مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خطبے جمع ہوئے تو ایک عظیم علمی سرمایہ نہج البلاغہ کی شکل میں ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ دوسرے علی امام زین العابدین علیہ السلام نے دعاؤں کے ذریعے سے جو خدمت خلق اور تبلیغ کا حق ادا کیا ہے وہ بےحد اہم ہے، اس اعتبار سے کہ دونوں میں روح کے اعتبار سے فرق نہیں ہے، چاہے نہج البلاغہ ہو اور چاہے صحیفہ کاملہ ہو، دعاؤں کا مجموعہ۔ ایک چھوٹا سا فرق یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب مجمع ملے، منبر ملے اور مجمع سے خطاب کیا جائے تو اس کو خطبہ کہتے ہیں، اور اس کو جمع کر لیا جائے تو نہج البلاغہ بنتی ہے۔ اور جب مجمع دور کر دیا جائے، منبر چھین لیا جائے تو امام محراب عبادت میں بیٹھ کر اپنے معبود سے گفتگو کرتا ہے تو اس کو دعا کہتے ہیں۔ دونوں کا حاصل ایک ہے۔ جب خطاب ہوگا مجمع سے تو کہا جائے گا متقی بنو، غیبت سے بچو، اس طرح کے خطابات ہوں گے، اور جب محراب میں بیٹھ کر تبلیغ کا کام انجام دیا جائے گا تو عنوان اور انداز بدل جائے گا۔ اپنے معبود سے بظاہر التجا ہوگی کہ ہمیں متقی بنا دے، ہمیں ان برائیوں سے بچا لے۔ بھئی یہی فرق دعا اور خطبے کا نظر آتا ہے، اور یہ شاہکار ہے ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا دعا۔ لیکن ایک فلسفہ جو امام نے دعا کا، اس کے باوجود کہ ان کی زندگی کا شاہکار دعاؤں کا مجموعہ ہے، لیکن یہ فرمایا کہ پالنے والے لولا امرتنی بالدعاء، پالنے والے اگر تو نے دعا مانگنے کا حکم نہ دیا ہوتا تو ہم ہرگز دعا نہ مانگتے، اور دعا کو تیری مرضی میں مداخلت سمجھتے۔ یعنی بندے کو کیا حق ہے کہ وہ اللہ کی مرضی میں دخل دے؟ دعا کو تیری مرضی میں ہم مداخلت سمجھتے، کبھی دعا نہ مانگتے، لیکن اس لیے مانگتے ہیں کہ حکم ہے تیرا اس کو پورا کر دیں، تیرا حکم ہے کہ دعا مانگو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ دعا مانگو، ہم کو پکارو، ہم قبول کریں گے، ادعونی استجب لکم وغیرہ کو سامنے رکھ کے
دعا مانگتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، پوری نہیں ہوتی تو پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہاں تک مانگیں، کہاں تک گڑگڑائیں، وعدہ الہی پورا نہیں ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ باتیں ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں بہت ہی تسکین بخش ہمارے چوتھے امام نے جو بات کہی ہے وہ بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس جو ابھی میں نے گفتگو کی ہے اس کا نچوڑ اور حاصل کیا ہے؟ یہ ہے کہ پالنے والے ہم نے اس لیے نہیں مانگا ہے کہ جو مانگا ہے مل جائے، تیری مرضی میں ہمیں کوئی دخل نہیں ہے۔ وہ تیری مرضی ہم نے اس لیے مانگا ہے کہ بندگی کا حق ادا ہو جائے، تیرا حکم پورا ہو جائے، لہٰذا اگر اس بات کو پیش نظر رکھا جائے تو دعا لالچ کی بنیاد پہ نہیں ہونی چاہیے، بندگی کی بنیاد پہ ہونی چاہیے، اور اسی بندگی کا پورا شاہکار ہے صحیفہ کاملہ۔ اور امام کے سلسلے کی گفتگو آپ جس طرح چاہیں گے وہ آگے بڑھے گی، لیکن بہت شکریہ قبلہ۔ اور میں چاہوں گا کہ گفتگو کو تھوڑا سا آگے لے کر بڑھیں۔ قبلہ نے بہت ہی احسن انداز میں گفتگو کا آغاز فرمایا، اور میں مولانا نقوی صاحب قبلہ آپ کی یاد پڑھوں گا کہ جس طرح سے قبلہ نے اس کے آغاز میں فرمایا کہ یہ کس انداز میں امام کی دعا جو ہے ہمیں تعلیم فرماتی ہے، اور نہ صرف ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ کس طرح ہم معرفت پروردگار حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ یہ ہمیں اس بہتر انداز میں ہمیں ایک تبلیغ کے دین کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو اسے ہم زبور آل محمد آپ کا صحیفہ کاملہ سجادیہ، یا اس کو انجیل اہل بیت کا نام بھی دیا گیا ہے، تو کتنا اہم ہے آج کے اس دور میں، اور کس قدر یہ ایک المیہ ہے کہ مسلمان بالعموم جو ہیں اس عظیم نعمت سے محروم ہیں ابھی تک، یا اس کو نہیں جاننا چاہتے۔ کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ سرکار علامہ کی علمی گفتگو جس سے ہم نے بہت فیض حاصل کیا، اس کے بعد یہ جو چند ٹوٹے پھوٹے کلمات بسم اللہ۔ اس سلسلہ میں عرض کروں، سب سے پہلے تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شخصیت، حضور کے شخصیت کے سلسلہ میں یہ ہے کہ حدیث نبوی میں حضور کا تذکرہ آیا۔ جب حضور سے پوچھا گیا کہ آپ کے بعد آپ کے دین کے محافظ اور آپ کی امت کے راہبر اور آپ کے بعد آپ کے جانشین اور قائم مقام کون ہوں گے، تو جو فہرست حضور نے گنوائی ان میں اس وقت پیغمبر کی گود میں جوانان جنت کے سردار دونوں موجود تھے۔ فرمایا میرے بعد علی ہوں گے، علی کے بعد یہ حسن ہوں گے، اور اس حسن کے بعد یہ حسین میری امت کے رہنما ہوں گے، اور اس حسین کے بعد اسی کا بیٹا علی ابن الحسین۔ اور ایک دوسرے مقام پہ آیا کہ جب قیامت کے دن پکارا جائے گا قم یا زین العابدین، تو اہل معاشر حیران ہوں گے کہ وہ زین العابدین کون ہے؟ جس نبی کوئی زین العابدین نہیں، اسی طرح آدم سے لے کے انبیاء ان میں سے کسی کا نام یا کنیت لقب زین العابدین نہیں ہے، یہ زین العابدین۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زین العابدین کی یہ عظمت ہے کہ ان کا ذکر احادیث پیغمبر میں موجود ہے، اور پھر یہ کہ ان کو جو مقام اور مرتبہ معاشر میں ملنے والا ہے وہ بھی موجود ہے۔ اور ایک اور چیز میں عرض کروں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب مسجد کوفہ میں زخمی ہوئے اور 21 رمضان کو حضور کی شہادت ہوئی، اس وقت امام کے پاس یعنی شہادت سے کچھ دیر پہلے یہ 3 امام موجود تھے۔ امام حسن موجود تھے، امام حسین موجود تھے، علی ابن الحسین موجود تھے۔ امیر المومنین نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو اسرار امامت تفویض کیے، اور وہ جو عہدہ اور منصب تھا وہ تفویض کیا کہ میرے بعد آپ امام امت اور نائب پیغمبر آپ ہیں، اور بیٹا حسن جب تیرا یہ وقت آئے جو اب میرا ہے تو یہ امانتیں حسین کے سپرد کرنا۔ اور حضرت امام حسین کی طرف دیکھ کے فرمایا بیٹا جب تیرا یہ وقت آئے تو یہی امانتیں، اور سینے پہ بیٹھے تھے حضرت امام زین العابدین، گود میں نہیں بلکہ سینے پہ انہیں بٹھائے ہوئے تھے، اور حضور بستر پہ دراز تھے۔ فرمایا بیٹے تم اس علی ابن الحسین کی طرف یہ امانتیں منتقل کرنا، اور ننھے سے پوتے کی طرف خطاب کر کے فرمایا بیٹا جب تیرا یہ وقت آئے
تو یہ امانتیں اپنے بیٹے محمد باقر کو تفویض کرنا اور میرا انہیں سلام کہنا. یعنی ان کی کتنی مواصلت ہے جو وہ حدیث جابر میں ملتی ہے کہ یا جابر و ستدرکو، یا جابر ہے جابر تو امام محمد باقر کا زمانہ پائے گا، جب تو انہیں ملے تو میرا انہیں سلام کہنا. جب حضرت امام حسین کے ہاں تیسرا بیٹا یعنی شہید کربلا کے سب سے چھوٹے کم عمر شہید حضرت علی اصغر کی ولادت ہوئی تو لوگوں نے جب پوچھا آپ نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا، حضور نے فرمایا میں نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا. کہا آپ کے زین العابدین وہ بھی علی، علی اکبر وہ بھی علی. اب جب یہ چھوٹا بیٹا آپ کے ہاں پیدا ہوا اور مدینہ میں زندگی کتنی گزاری ہے حضرت علی اصغر نے، چند دنوں کے تھے کہ سفر کربلا شروع ہو گیا. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرے بابا کا نام اتنا پسند اور اتنا پیارا ہے، اگر اللہ مجھے 100 بیٹے بھی دے گا تو میں سب کے نام علی رکھوں گا. یہ تو ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی عظمت اللہ، رسول اور ان سے سابق ائمہ کی نظر میں. اور رہا دیکھیں جس طرح سرکار قبلہ نے یہ فرمایا کہ نہج البلاغہ جس طرح خطبات کا مجموعہ ہو کے ایک پوری یعنی جو سمجھنا چاہتا ہے، جو کچھ اس سے حاصل کرنا چاہتا ہے. اب یہ تو اس زمانے میں بھی مصیبت موجود تھی. وہ صاحب نہج البلاغہ کہہ رہا تھا سلونی سلونی، اور لوگ جو تھے وہ کچھ پوچھنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، اور اگر پوچھتے بھی تھے تو اس قسم کی فضول اور لغو سی باتیں پوچھتے تھے جس کا کوئی مطلب اور علی علم دینا چاہتے تھے، وہ علی ابن ابی طالب کو اس سلسلے میں پریشان کرنا چاہتے تھے. اسی طرح نہج البلاغہ آج موجود ہے. دنیا اگر اس سے چاہے تو علم حاصل کرے، اس سے چاہے تو بہت کچھ دین کا اس سے حاصل کرے، لیکن اگر کوئی اسے صرف شیعوں کی کتاب اور سید رضی کا جمع کیا ہوا ایک کیا ہے اس کو مجموعہ کہہ کے اور ٹال دے تو یہ دوسری بات ہے. صحیفہ کاملہ کے متعلق میں 60s کی بات کر رہا ہوں. ایک مرتبہ ایک مضمون چھپا تھا اور وہ مجھے یاد ہے المبلغ میں وہ پرنٹ ہوا تھا. وہ علامہ سید مجتبیٰ حسن کامہ پوری کی طرف ان کا وہ مضمون تھا. انہوں نے جامع ازہر میں اپنی اس قیام کے دوران وہ صحیفہ سجادیہ ان کے پاس تھا، اتفاق سے کسی ان کے استاد کی یا جاننے والے کی نظر پڑی تو ظاہر ہے وہ عرب ہے، انہوں نے دیکھا یہ عربی کتاب یہ کیا ہے، تو انہوں نے پہلے تو ڈرتے ڈرتے مگر بہرحال دے دی کہ یہ کتاب ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کی کتاب ہے اور یہ شیعہ مکتب فکر کی کتاب ہے. اور اس وقت اس مضمون میں وہ مجھے اس لیے کہ وہ 60s کا واقعہ ہے اور اب 2012 جا رہا، تو اس وقت انہوں نے یہ لکھا تھا اور اس کا مفہوم یہ تھا کہ وہ لوگ اس کو اس طرح ایک سے دوسرے کے ہاتھ میں لیتے تھے اور کہتے تھے برا و تعصب کا کتنا قیمتی سرمایہ ہے جو صحیفہ کاملہ کے نام سے ایک معصوم امام، یعنی اگر وہ معصوم نہیں بھی کہیں طاہر و مطہر امام، اور امام تو وہ مانتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کو، یعنی اس امام کی وہ دعائیں جو تنہائی میں بیٹھ کے جب خضوع و خشوع کی انتہا ہوتی ہے اس وقت اس شخص نے وہ دعائیں مانگی، وہ صرف دعاؤں ہی کی گویا معراج یا کمال نہیں ہے بلکہ علم و عرفان کا بھی دفینہ اور خزینہ ہے. کاش لوگ تعصب کی عینک اتار دیں اور اس کو اس طرح سے حاصل کریں. اور اس میں بھی امام زین العابدین علیہ السلام نے جہاں اپنے خالق سے دعائیں کی اور آپ نے سرکار علامہ نے ابھی فرمایا کہ یا میرے معبود اگر دعا مانگنا تیرا حکم نہ ہوتا تو میں دعا نہ مانگتا اس لیے کہ وہ تیری مرضی میں مداخلت کے مترادف ہوتا ہے. اس میں بھی امام زین العابدین نے اپنی وہ جو خاندانی عظمت ہے اس کو بھی ان الفاظ سے بیان کیا ہے. رب صلی علی اطائب اہل بیت الذین اخترتہم لامرک و حفظت دینک و خلفاءک علی ارضک و حججک علی عبادک و طہرتہم من الرجس والدنس تطہیرا بارادتک. یہ حضرت امام زین العابدین ہیں جن کا قول، جن کا عمل، جن کی سیرت پوری دنیا کے لیے ایک مشعل راہ ہے. وہ راہ و تعصب کا اگر آج بھی کوئی امام زین العابدین، یعنی یہ تحقیق کا دور ہے، یہ باتیں سمجھنے کا دور ہے جب دنیا ہر ایک چیز کے اوپر بار بار نظر کرتی ہے. آپ ہمارے ائمہ کے ان فرمودات نہج البلاغہ کو بھی آج اسی شدت اور دقت کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے اور صحیفہ کاملہ کو بھی اسی محنت، اور میں سمجھتا ہوں اگر اس کے لیے وقت مخصوص ہو سکے تو وہی جو صبح گاہی کا وقت ہے ایسے وقت میں صحیفہ کاملہ کو پڑھا بھی جائے اور اس پہ غور بھی کیا جائے تو بہت سارے آپ کے سامنے علم کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے اور معرفت کے بہت سارے باب آپ کے سامنے واہ ہوتے چلے جائیں گے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ قبلہ. اور گفتگو کے سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب آپ نے علماء کرام کی گفتگو بھی سماعت فرمائی، اور میں چاہوں گا کہ آج کے دن میں جو ہم نے ایک پروگرام کے ابتدا میں جو اس دعا سے آغاز کیا، ان کی جو دعا نمبر 8 ہے، ناخوشگوار حالات پر برے اخلاق
قابل مذمت اعمال کے مقابلے میں خدا کی پناہ طلب کرنے کی دعا، اس پر تھوڑی سی اگر آپ روشنی ڈال دیجئے، اس امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کہ جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری بسر کی، اور ہمارے لیے کیا تعلیمات ہیں اس دعا میں، خصوصاً اس دعا کے حوالے سے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ہمارے علماء دین علامہ اور ہمارے مولانا سجاد صاحب نے عرض کیا کہ یہ دعائیں یہ ایک ذخیرہ ہے ہمارے لیے۔ آج ہماری امت جو مصیبت میں ہے، ہر طرف سے دشمنوں کے شکار میں جکڑی ہوئی ہے، یہ دعا ہی وہ ہے جو تیر و تلوار اور شمشیر سے زیادہ قوت رکھتی ہے۔ لیکن یہ عبادتیں ہوئیں، اور آپ ہمارے علماء سے پوچھیں گے تو یہ تو پوچھیں کہ قبلہ یہ تو بتلائیں سید سجاد جب محراب میں بیٹھتے تھے تو کس حالت سے دعا مانگتے تھے، اس حالت سے دعا مانگتے تھے کہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کانپتے تھے، جسم کانپتا تھا، پیر ورم آ جاتا تھا۔ دکھلا رہے تھے کہ ایک معبود کے سامنے ایک جو ہے ایک عابد بن کر انسان اپنے کو کیسے پیش کرتا ہے۔ یہ دعائیں وہ ہیں جو کہ مصیبت میں وقت میں ہمیں تسکین دیتی ہیں، کہ یہی دعائیں ہیں جو سید سجاد اپنی ان مصیبتوں کو یاد کر کے، ان شہداء کو یاد کر کے یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، مصیبت کا سامنا کرتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ دعائیں اس وقت کی بات ہے جب کہ سب دروازے بند ہو گئے تھے، حکومت ہر وقت ہر جگہ قابض ہو چکی تھی۔ تب ہمارے امام نے یہ موقع نکالا کہ جس طرح مولانا نے کہا، قبلہ نے بتلایا کہ اس وقت خطبے کا موقع ملا، انہوں نے خطبہ دیا۔ جب سب دروازے بن گئے تو سید سجاد نے کہا، آؤ ہم آئندہ کے لیے، ساری امت کے لیے وہ ذخیرہ چھوڑ جاتے ہیں جو کہ انہیں تا قیامت تک کام ہے۔ آپ یہی دیکھیں، جب آپ نے خود پڑھا ابھی کہ جو کربلا کا معرکہ پڑھا، امام کی امامت کے کیسے کب جنہوں نے اپنے ایک کے بعد دوسرے کو دیا۔ آپ دیکھیں کربلا کے میدان میں دیکھیں جب انہیں امامت کا وقت آیا، آج بھی اس ملک میں دیکھیں جس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب بادشاہ یا ملکہ کی تاج پوشی کا وقت آتا ہے تو سر پہ سونے کا تاج پہنایا جاتا ہے، پھول پھینکے جاتے ہیں، عوام اپنی قیمتی چیزیں نچھاور کرتی ہیں۔ لیکن ہمارا سید سجاد جب امامت کا وقت آیا، سر پر تاج نہیں، گلے میں توق تھا، پیر میں بیڑیاں تھیں، پھول نہیں پھینکے جا رہے تھے۔ جب بازاروں میں گلیوں میں جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو یہ کیا کہتے ہیں، کانٹوں کی وجہ سے پیر چھلنی ہو رہے تھے، پھول نہیں پھینکے جا رہے تھے، بازاروں سے مولا گزر رہے ہیں، اوپر سے پتھر پھینکے جا رہے ہیں، بارش پھینکے جا رہے ہیں۔ ہمارے دین اور دنیا، یہ کونین کا امام جو ہے، آج اس کی اگر آپ کہیں امامت کی تاج پوشی ہو رہی ہے تو اس حالت میں ہو رہی ہے۔ لیکن وارث سید سجاد بابا کو دیکھتے ہیں کہ نو کے نیزے پہ کلام پاک کی یہ تلاوت کر رہے ہیں، اور کہا کہ بابا آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی، بابا آپ ہی کی نانا کی امت کے لیے اپنے یہ جو ہے آپ کے میں یہ دعاؤں کے ذخیرہ چھوڑے جاتا ہوں، یہ بتلاتے جاتا ہوں کہ مصیبت میں وقت میں ہم نے کس چیز کا سہارا لیا، کسی تلوار اور تیر اور فوج کا سہارا نہیں لیا۔ انہی دعاؤں کی وجہ سے اگر یہ دعائیں نہیں ہوتی، اگر سید سجاد اور زینب ام کلثوم کے خطبے نہ ہوتے تو آج اسلام کا کچھ اور رخ ہوتا، نماز کسی اور طرح سے پڑھی جاتی، عبادتیں کچھ اور ہوتی۔ تو یہ دعا ہے جس میں آپ نے بتایا کہ دیکھیں کتنی خاکساری کے ساتھ امام کہتے ہیں، خدایا میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ آج اس دنیا میں مسلمانوں کو سر رکھنے کے لیے، چھپانے کے لیے پناہ نہیں مل رہا ہے۔ آج دیکھیں ہمارا امام کہہ رہا ہے کہ میں پناہ چاہتا ہوں۔ لالچ، یہ کہ حسد، غلبہ، سب یہ چیزیں ہیں جو انسان کی کمزوریاں ہیں، اس کو ہمارا امام ایک
چند جملے میں اس کو محفوظ کر کے کہتا ہے کہ میرے چاہنے والے، میرے ماننے والے، میرے جد کے کلمہ پڑھنے والے، دیکھو اللہ کی عبادت کے وقت جب پہنچنا تو اس خاکساری کے ساتھ پڑھنا، اس اپنے کو اتنی تبھی تمہیں جیسے کہ قبلہ نے کہا تقویٰ کا درجہ اس وقت ملے گا جس طرح کہ یہ انہوں نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ آج کے دور میں، آج کی تاریخ میں خصوصاً ہم امام کی ان تکالیف کو صرف نہیں یاد کرتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کے کلمات کو بھی یاد کرتے ہیں، تاکہ وہ بھی کہیں کہ مولا ہم آپ کو، آپ کے تکالیف کو بھی نہیں بھولے، نہ آپ کے کلمات کو ہم نے کیا۔ بہت شکریہ قبلہ۔ اور اس طرح سے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کچھ دیر تک آپ کی بھی شمولیت کو کسی حد تک انشاءاللہ یقینی بنایا جائے گا۔ میں چاہوں گا کہ دوبارہ سلسلہ کلام کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے جناب قبلہ مولانا شمیم الحسن صاحب کے پاس میں جاؤں، اور آپ سے میں درخواست کروں گا کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جب امام علیہ السلام نے کو امامت کا عہدہ جب ملا تو بڑا، ہم اگر دیکھیں تو ایک دردناک منظر ہے کہ جب امام کی امامت کا وقت شروع ہوتا ہے تو سب سے مشکل مرحلہ، پہلا سوال جو امام سے کیا گیا کہ وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کہ کیا ہم خیمے میں رہیں یا جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں، کتنا مشکل اور کڑا وقت ہے، لیکن اس میں بھی امام علیہ السلام نے، اور اس کے بعد جو سفر، ایک طولانی سفر ہے جو کہ شام اور کوفہ اور شام سے ہوتا ہوا آگے بڑھا، تو اس میں امام نے اپنے اس عزم اور ارادے کو بالکل مستحکم رکھتے ہوئے تبلیغ کا عنصر بھی ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ کیا فرمائیں گے اس بارے میں قبلہ تھوڑا سا؟ عزیز محترم، انسانی کمزوریاں اور اس سے متعلق جو پناہ کے گفتگو ہوئی ہے، امام نے تبلیغ کی ہے، اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ حرص، لالچ، طمع، حسد، ان چیزوں سے محفوظ رکھنے کے لیے جو توجہ دی ہے، دلائی ہے ہم سب کو۔ اگر دیکھیں تو ویسے تو انسان طمع میں، لالچ میں کام کرتا ہے، لیکن اس لالچ کی بنیاد پہ جو کام ہوتا ہے اس کی کوئی بقات نہیں ہوتی۔ اگر اخلاص ہو اور بغیر حرص و طمع کے عمل انجام دیا جائے خالصتاً للہ تو اس کی عظمت ہوتی ہے۔ اور یہ سلسلہ ابھی میں نے جو عرض کیا دعاؤں کے سلسلے میں، اسی طرح متوجہ کر رہا ہے کہ ہم اس لیے دعا نہ کریں کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے، اس کو اللہ کے حوالے کر دیں اور بغیر کسی حرص و طمع کے بندگی کا تصور لے کر کے دعا کریں۔ اور یہی پیغام مولا کائنات نے بھی دیا تھا عبادت کے سلسلے میں کہ پالنے والے، میں نے نہ جنت کے شوق میں سجدہ کیا ہے نہ جہنم کے ڈر میں، تجھے سجدے کے لائق پایا ہے۔ اور میں یہی بات عزائے حسین کے سلسلے میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہم جنت کی لالچ میں ماتم اور عزا کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر مزاج پیدا کر لیں مولا کائنات کے دیے ہوئے مزاج کو، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولا حسین، ہم نے یہ عزاداری، یہ غم جنت کی لالچ میں نہیں کیا ہے، یہ ماتم ہم نے اس لیے کیا ہے کہ آپ کو ماتم کا حقدار سمجھا ہے، آپ اس کے اہل ہیں۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے نفس کو بھی بلندی عطا کریں اور اپنے عمل کو بھی بلندی عطا کریں اس نہج سے، ان معصومین کے حوالے سے۔ اب جہاں تک بات تفویض امامت کی ہے، اس کے سلسلے میں ایک جملہ میں یہ کہہ دوں کہ امامت تو منصوص من اللہ ہے۔ امام ہوتا ہے، قامہ اٹھے یا بیٹھے ہر حال میں امام ہوتا ہے۔ البتہ نس کی حیثیت سے ضرورت پڑتی ہے کہ معصوم کی نس مل جائے آگے
امام کے لیے تاکہ ہم اس کو قبول کر سکیں معصوم کی نص کی بنیاد پر۔ تو یہ جو پیغمبر اسلام یا مولائے کائنات یا اور دیگر ائمہ، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام نے عصر عاشور جو رخصتی کے وقت سید سجاد سے تفویض امامت کیا ہے، یہ صرف بعنوان نص ہے، نہ کہ امام بنانا ہے۔ امام ہیں، امامت کی طرف متوجہ کرنا ہے لوگوں کو کہ یہ نص مل جائے معصوم کی طرف سے۔ اور اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ ہم اور آپ جب اس معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں تو پھر اہل بیت کے گھر کے افراد، خصوصاً ثانیہ زہرا، وہ سلام اللہ علیہا، وہ کیوں نہ اس مفہوم کو درک کرتی، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ثانیہ زہرا نے بھی وہی کام انجام دیا ہے جو سید الشہداء نے تفویض امامت کا یعنی نص کا عنوان اختیار کیا، دنیا کو بتایا کہ میرے بعد امام کون ہوگا۔ وہی کیفیت ثانیہ زہرا نے بھی اختیار کی ہے کہ اس سوال کو، یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ شریعت کے اس حکم سے واقف نہیں تھی، واقفیت رکھتی تھی، صرف اس لیے سوال کیا تھا کہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اپنے کو ہلاکت میں ڈالا ہے یا اپنے کو یعنی اپنے مزاج کے مطابق کام کیا ہے، بلکہ دنیا متوجہ ہو کہ ہر حال میں امام کی طرف متوجہ دینا اور امام سے اپنے مسائل کو حل کرنا ہر انسان کا فریضہ ہے۔ اس لیے یہ امام نے ایسے حالات میں شریعت کی تبلیغ بھی انجام دی ہے، اور ہم امام کی تبلیغ تو اپنی جگہ کے اوپر ہے، وہ تو زندگی بھر امامت اپنا فریضہ ادا کرے گی۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ خود ثانیہ زہرا نے بہت بڑی تبلیغ کا کام انجام دیا ہے اس ذریعے سے۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز میں قبلہ آپ نے بھی وضاحت فرمائی۔ اور اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے میں قبلہ نقوی صاحب سے چاہوں گا کہ آپ اگر تھوڑا سا اس میں بتا دیجئے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بیمار کربلا بھی آپ کا ایک عنوان کے تحت سے آپ کو یاد کرتے ہیں، تو کربلا کے میدان میں تو ظاہر ہے کہ آپ علالت کی وجہ سے اس میں بھی پروردگار کی کوئی مشیت جو اس کی تھی شامل تھی، تو آپ اس انداز فرمائیے کہ بظاہر تو کربلا میں آپ شہادت کا جام نوش نہ کر سکے، لیکن جہاد اور جو مصائب و آلام آئے اور جو چیلنجز آئے وہ کسی طرح سے بھی کم نہیں تھے، بلکہ بہت بڑھ کر تھے۔ کس طرح سے آپ نے ان تمام حالات اور واقعات سے آگے بڑھے، اور بظاہر تو شہادت حاصل نہیں کی کربلا میں، لیکن جتنی بڑی ذمہ داری اٹھائی اس پر تھوڑی سی اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سلسلہ کلام جو ہے وہ یعنی یوں سمجھیے کہ ایک مصائب کا تلاطم ہے، طوفان ہے جہاں ہماری گفتگو پہنچی ہے۔ جیسا کہ سرکار نے فرمایا کہ جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام نے امامت پہ نص کر کے امام زین العابدین کو وہ امور تفویض کیے، شریکت الحسین نے ایک معموم ہونے کا اور سب سے پہلا امام حسین کے بعد امام زین العابدین کا مطیع و شیعہ ہونے کا ثبوت فراہم فرمایا۔ یہ بی جانتی ہیں کہ ہمیں اب آگ میں نہیں رہنا ہے، مگر اور امام زین العابدین انہوں نے بھی جو جواب دیا ہے وہ صرف اپنی طرف سے یہ نہیں کہا کہ نکل جائیے، کہا حکم پروردگار یہ ہے کہ آپ اپنے کو ہلاکت سے بچائیے۔ یعنی وہ اپنی سٹیٹمنٹ کے ساتھ ساتھ قرآن کی آیت کو بھی کوٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں بی اب خیمے سے نکل جائیے۔ رہا کربلا میں شہادتیں، دیکھیں میں ایک چیز عرض کروں، بہت سارے لوگوں کو شاید یہ بات وہ سمجھنے کی شاید کوشش نہیں کرتے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہونے والوں کی لسٹ، فہرست، سب کچھ امام کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ امام کو معلوم ہے کہ کون کہاں کس وقت، اور جب امام مدینے سے چلے ہیں بہت سارے لوگوں کو امام نے خود منع کیا ہے کہ آپ نہیں آئیں گے۔ ان میں ایک محمد حنفیہ ہیں، حضرت عبداللہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن جعفر، یہ ان کو منع کیا، اور کئی ایک لوگ ہیں جن کو منع کیا، کئی ایک لوگ ہیں جن کو دعوت دی۔ اچھا، ان کو منع کرنا وہ مصلحت امام کے تحت تھا، جنہیں دعوت دی یہ بھی اتمام حجت تھا۔
اب یہ ہے کہ آپ سوچیں گے امام نے دعوت کس کو دی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کو حضور نے دعوت دی. میں وہ وقت آ گیا ہے عبداللہ ابن عمر جس کا آپ میرے نانا وعدہ کر کے گئے تھے اور جس کے لیے سب کو معلوم ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آنے والا ہے یہ کوئی حادثہ نہیں ہے, یہ اچانک ہونے والا واقعہ نہیں. وہ تو ولادت امام حسین کے ساتھ ہی واقعہ ہے کربلا بیان ہونے, خود پیغمبر کی زبانی اور اس کے بعد جنگ صفین کے سفر کے دوران امیر المومنین کی زبانی, جناب سیدہ کی زبانی, یہ واقعات سب کو معلوم ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام یعنی ایک چیز جس طرح میں نے عرض کیا کہ جہاں آپ پہنچے ہیں ہم, یہ ایک انتہا ہے مصائب کی. شب عاشور ایک مرتبہ امام نے حکم دیا کہ یہ جو ہمارے ساتھی ہیں یہ خیمے قریب کر لیں, یہ خیمے ہمارے خیمے کے قریب کر لیں. چنانچہ انہوں نے اپنے خیمے امام کے خیمے کے قریب جب کیے تو امام زین العابدین آئے اور آگ کا بابا یا آپ کے جانثار جو صبح آپ پہ اپنی جان نچھاور کر دیں گے, میری نظروں میں ان کا بڑا احترام ہے, میں ان کا آ کے سلام پڑھوں گا, میں ان کی قبروں پہ زیارت آ کے پڑھوں گا. مگر بابا جب یہ خیمے قریب لا رہے ہیں, ان کی آوازیں ہمارے خیمے تک آ رہی ہیں, میری پھوپھیوں تک آ رہی ہیں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا بیٹا آج میرا انتظام ہے, آج یہاں خیمے لگ جانے دیجیے, کل آپ کا انتظام ہوگا, جہاں جی چاہے لگوا لینا. اور امام خود فرماتے ہیں مجھے میرے بابا کا یہ جملہ اس وقت یاد آیا جب کہ شمر میرے دروازے کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا لوٹو تبرکات علی و بطول کو, قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا مرحلہ جو ہے, جو عصر عاشور سے خاص کر, ویسے امام زین العابدین سفر مدینہ سے ساتھ ساتھ ہیں, مگر جو عصر عاشور سے شروع ہو کے واپسی قبر رسول تک پہنچنے کا یہ جتنا پیریڈ اور جتنا زمانہ ہے, اسے آپ کربلا کے کسی لمحے سے کم نہ سمجھیں. یہ باقاعدہ اسی حساب اور اسی لیول سے ہے. اور امام زین العابدین علیہ السلام جس طرح امام حسن علیہ السلام نے آخری وقت امام حسین سے کہا تھا کہ بھائی میرا دن تیرے دن جیسا نہیں ہے, تیرا دن جو ہے وہ تیرا ہی دن ہے, اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے بھی امام زین العابدین سے فرمایا بیٹا تیرا امتحان میرے امتحان سے مختلف ہے, تجھے پھوپھیوں کے ساتھ ان مستورات کے ساتھ بازاروں اور درباروں میں جانا ہے, اپنی کمر ہمت باندھ لے اور تندرستی اختیار کر اس مرحلے کے لیے تیار ہو جا. تو یہ گویا اگر کربلا میں امام کی شہادت وہ تو مطلوب ہی نہ تھی اور نہ ہی اس شہادت کو وہاں ہونا تھا. امام زین العابدین کی تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو قدم قدم پہ شہادت ہو رہی ہے. جب کوئی پوچھتا ہے کربلا میں جنگ ہوئی, کون جیتا کون ہارا, اور کبھی کوئی پوچھتا ہے کیا گزرا, تو امام علیہ السلام کے لیے یہ ایک ایک لمحہ جو ہے یہ کربلا سے کسی طور پہ لمحات کربلا سے کم نہیں ہے. اور امام زین العابدین سے جب کسی نے واپس آ کے مدینے میں پوچھا تھا کہ حضور آپ کی زندگی میں تو اتنے مصائب آئے, شاید تاریخ انسانیت میں اتنے مصائب کے طوفان کسی پہ نہ آئے ہوں گے, مگر سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی؟ تو امام علیہ السلام نے کربلا کا ذکر نہیں کیا, فرمایا الشام. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے لمحات امتحان جو ہیں وہ لمحات کربلا سے مختلف نہیں ہیں, وہ اس کے برابر ہی ہیں یا اس کے ہم پائے ہی ہیں. بہت شکریہ قبلہ. اور ہمارے پاس چند دقیقے ہیں ڈاکٹر صاحب. بریک پر جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ جس طرح ابھی ہم ایک ایسے منزل پر آ چکے ہیں جہاں سے اب مصائب کا سلسلہ شروع ہوگا, لیکن اس سے پہلے قبلہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی, اور میں چاہوں گا کہ ہمارے پاس ان چند دقیقوں میں بریک پر جانے سے پہلے اگر آپ اس پر روشنی ڈال دیجئے کہ جس طرح امام نے مدینہ سے نکلنے سے پہلے قبلہ نے فرمایا کہ ہر ایک کو ساتھ نہیں لیا بلکہ بالکل منتخب افراد کو ساتھ لے کر کے گئے, اور کیا تاریخ انسانی میں یا پچھلی انہی ادوار میں کہیں ملتا ہے ہمیں ایسے کہ اس قدر جانثار اور وفادار ساتھی, ایک ایسا قافلہ کہ جس میں ایک رتی برابر بھی کوئی کسی نے کچھ ایسا عمل کوئی نظر نہیں آتا کہ جو امام حسین علیہ السلام کی بالکل پلان کے مطابق نہ ہو. ہر چیز ہر ایک نے بالکل جام شہادت ایسے نوش کیا کہ گویا کہ وہ ان کی ایک تمنا تھی, بلکہ ایک زندگی کی سب سے بڑی تمنا. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جس طرح سے قبلہ نے فرمایا کہ خیمے نزدیک کر دیے گئے عاشور کی شب میں, تو اس میں ایک غلام تھا اور ایک اس کا آقا تھا. شبیب اور عابس دو تھے. ان کا ایک جملہ ہے اپنے غلام کو کہ آج کی رات میں جتنے ثواب اکٹھے کرنے ہیں اس کائنات میں, آج کی رات کو کر لو, پھر یہ موقع کہیں نہیں ملے گا.
ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ کل قتل ہوں گے، کل شہید ہوں گے، اور وہ اس موقع کو فخر سے سوچ رہے ہیں کہ میرے آقا کب مجھے اجازت دیں گے کہ میں معرکہ کربلا میں جا کر کے شہادت کا جام پیوں گا. تو وہ اس شہادت کو کسی اور بلند نظریے سے دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اور صرف یہی شہادت نہیں، آپ اسی وقت مولانا نے فرمایا کہ جناب ذانب سلام اللہ نے کہ بتلایا کہ میں بیٹا سجاد اب میں کیا کروں، خیمے جل رہے ہیں. اس تھوڑے سے لمحے کو دیکھیں تو انسان دیکھ لیتا ہے ایک امام کا کیا درجہ ہے، ایک اس گھرانے کے عورتوں کا کیا درجہ ہے، اسلام میں عورتوں کا کیا درجہ ہے. اگر ہم کربلا میں وہاں جا کر یہ میدان جنگ میں جہاد کر رہے ہیں تو زینب و کلثوم کی جہاد پر اگر نظر دیکھیے، خطبہ دے رہی ہیں زینب و کلثوم، سجاد نے بھی خطبے دیے ہیں، زینب و کلثوم نے بھی خطبے دیے، لیکن مولانا نے کبھی نہیں یہ روکا کہ زینب تم خطبہ، آپ پھوپھی جان، پھوپھی اماں آپ خطبہ نہ دیں. نہیں، دیکھا ہے کہ ان کے بھی یہ حقوق ہیں، ان کے بھی درجات ہیں. ان درجات کو دکھلانے کے لیے انہوں نے یہ سب وہاں پیش کیا. بہت شکریہ قبلہ. ناظرین، اس وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد ہم جس مرحلے پر گفتگو آ کر کے رکی ہے، ہم اب انشاءاللہ بریک کے بعد خطبات امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف کو اپنے زیر بحث لائیں گے انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے کہ آپ کی کالز کو بھی پروگرام میں شامل کریں. دوبارہ ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ایک مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم پروگرام کے اس حصے میں ٹیلی فون کالز جو ہیں ان کو بھی آپ کے سامنے نمبر اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کی شمولیت کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام میں ممکن بنایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گفتگو کا ایک سلسلہ ہے اسے بھی آگے چلایا جائے گا انشاءاللہ المستعان. تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے اس حصے میں مختصراً اگر آپ تھوڑی سی گفتگو فرما دیجئے کہ جس ہم نے دیکھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایک جو پہلو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آج کے اس دنیا کے حالات سے بہت زیادہ مربوط ہے، اور ہر انسان اس اپنے سے اس کے ساتھ ایک تعلق محسوس کر سکتا ہے کہ امام کی نظر میں انسانی حقوق جو ہیں وہ کس قدر اہم تھے. اور آج جو دنیا انسانی حقوق کی بات کرتی ہے، امام نے 1400 سال پہلے کس طرح سے ہمیں وہ حقوق عطا کیے اور انسانوں کو اس سے باور کرایا کہ آج کی دنیا میں اگر ہم انہی سے استفادہ کر لیں تو دنیا میں ظلم و ستم جو ہے وہ ختم ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے اماموں نے تو پورا نسخہ لکھ دیا ہے کہ ہیومن رائٹس کے انسان میں کیا حقوق ہیں، بلکہ درختوں اور پرندوں اور چرندوں سبوں کے کیا حقوق ہیں، سب درد ہے. لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں نے کتاب میں پڑھنے کا مجھے موقع ملا کہ قاتلان حسین اور جو شہداء کے قاتل تھے ہمارے امام زین العابدین اسلام کسی کو بھولے نہیں تھے. یہ تو انسان آنکھوں کی دیکھے منظر تھا، لیکن فیصلہ خالق مطلق کرنے والا. انسان اپنے اخلاق اور کردار سے بھی تبلیغ کر سکتا ہے. یہ روایت کو میں پوری طرح سے نہیں کہہ سکتا ہوں کہاں تک اس کی راوی کون ہے، اس لیے اگر غلطی ہو تو معافی چاہتا ہوں. لیکن میں نے پڑھا کہ ایک دفعہ جب مختار نے خروج کیا تو قاتلان حسین کے کچھ ایسے افراد تھے
جن کو اپنے اور اپنے گھر والوں کے حفاظت کی ضرورت پڑی، تو ان میں سے ایک شخص کہتے ہیں شرم تھا، اپنے بچوں کو لے کر آیا کہ امام اب مجھے کہیں پر ان بچوں کے امانت کے لیے، حفاظت کے لیے کوئی نہیں ملتا ہے، آپ انہیں رکھ لیجیے۔ اور امام نے انہیں اپنے بچوں کے ساتھ جس مدینے سے باہر گاؤں قصبہ تھا وہاں بھیج دیا۔ اور اس طرح سے کئی روایت ملتے ہیں کہ اماموں نے اپنے ظالم کو پہچانا بھی ہے، لیکن موقع غنیمت اٹھا کر کے اس پر وار نہیں کیا، اس پر حملہ نہیں کیا۔ یہی نہیں کہ اسے معاف کیا، وہ قاتل ہے، وہ معاف کرنے کے لائق وہ نہیں ہے جو ظلم کیا، لیکن دکھلایا کہ ہم معصومین ہیں، ہمارا اخلاق کیسا ہوتا ہے۔ آج کی دنیا میں آپ دیکھیں کہ آپ بحرین کا مسئلہ لے لیں، آپ چھوڑیں 3 روز پہلے قبلہ مجھے خبر ملی ہے کہ شام میں جہاں میں ثانیہ زہرا جن کی ابھی ہم سام اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ان کے روضے کے آس پاس میں قریب 300-400 فیملیز ہیں جو کہ ان کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ ان کے گھروں کا بلکہ اس پورے محلے کا گھیرا کر لیا گیا ہے انہیں، اور ناکہ بندی کر دی گئی ہے، نہ ان کے یہاں ڈیزل آ سکتا ہے سواری کے لیے، نہ کھانے پینے کے سامان آ سکتے ہیں، سبھی طرف سے وہ بند ہے اور محاصرے میں ہیں۔ اور اس کے بغیر جدوجہد کے آپ دیکھیں عاشور کے روز جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ ہے کے روضے پہ یہ انہوں نے گریہ کی، ماتم کیے، مجالس کیے۔ یہ ہے۔ اور حقوق کا سوال دیکھیں گے آپ جا کر دیکھنے بحرین میں نہ مسجدوں کو مسمار کیا جا رہا ہے اس لیے کہ وہاں پر نماز دوسرے طریقے سے پڑھی جاتی ہے جس طرح سے ان کا خلیفہ وقت کا نہیں پڑھتا ہے، اور یہ مظالم ہر طرف ہیں۔ آپ جا کر دیکھیں فلسطین میں، یہ شیعہ سنی اور کی بات نہیں ہے، مسلمانوں کی بات ہے، دشمنان اسلام اس کا ہمارے اپنے یہ جو ہمیں یہ اتفاق و اتحاد نہیں ہے اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آپ دیکھیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، ہر جگہ دیکھیں یہی مارکا ہے، لیکن امام نے دکھلایا کہ دیکھو اللہ عادل ہے، اللہ عدالت کرتا ہے، وہ ضرور جزا اور سزا دینے والا ہے، تم اس سے مانگو، تم اس پر یقین رکھو۔ ہم نے یقین رکھ کے دکھلا دیا کہ صبر اور تحمل کس کو کہتے ہیں۔ ہم انتقام اور جذبہ ہر چیز تلوار سے نہیں کیے جاتے ہیں۔ امام کے اور مولا کائنات کے دور میں دکھلا دیا کہ جب انسان قاضی بنتا ہے، جج بنتا ہے، حکمراں بنتا ہے تو اپنے فیصلے ایسے ہونے چاہیے کہ ایک انسان کیا جانور کو بھی تکلیف نہیں ہو۔ یہی سجدہ سجاد ہیں کہ جو بازار سے گزر رہے ہیں، قصاب کی دکان سے بھی گزرتے ہیں تو بابا کی شہادت یاد آتی ہے، کہتے ہیں اس جانور کو کم سے کم پانی تو پلا دیا۔ بہت شکریہ قبلہ، گفتگو کے سلسلے کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ آپ کی اجازت سے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، انہیں اگر اپنے پروگرام میں شامل کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم علماء اذان کو بھی میری طرف سے مؤدبانہ سلام۔ وعلیکم السلام۔ خادم حسین عرض کر رہا ہوں مانچسٹر سے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہم پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہو سکتا، تو میں علماء سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ صحیفہ کاملہ کو پڑھنے کے بعد کسی ایسے عبد خدا کا کلام ایسا ہے کہ جس سے توحید، رسالت اور حیات زندگی اور برزخ اور قیامت کا ذکر ہو؟ مثال کے طور پر امام کا یہ قول ایک کر کے چھوٹا سا میں اجازت چاہوں گا کہ مولا کا فرمان ہے کہ ہر مومن کے دل میں 2 نور ہوتے ہیں، ایک نور خوف اور ایک نور رجا۔ نور خوف کی اصطلاح جو بتائی گئی ہے کہ جو تم نے معصیات کی ہیں اپنی زندگی میں ان کو یاد کر کے اللہ کے خوف کا ارادہ کرو کہ وہ بخشے گا، اور رجا وہ ہے کہ جو نعمتیں تمہیں ماں کے شکم سے لے کر آخری سانس تک تمہیں ملی تو وہ نعمتوں کو اس کے اوپر یاد رکھو۔
تو ایسے جملے، ایسی ہدایت، ایسا فلسفہ غیر معصوم سے کیسے ہو سکتا ہے؟ جزاکم اللہ خیر جزا فی امان اللہ۔ بہت شکریہ ہمارے بھائی خادم صاحب، آپ نے کال کی اور آپ کا سوال بھی ہم علماء کرام تک یقیناً پہنچائیں گے، اور گفتگو کے سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے قبلہ جناب اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک کالر اور جو ہیں وہ بھی آ چکے ہیں، ان کو بھی اگر ہم شامل کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بول رہا ہوں نیو یارک سے۔ جی انیس بھائی، وعلیکم السلام۔ انیس صاحب بات کر رہا تھا نیو یارک سے، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی۔ اچھا، مجھے صرف ایک بات معلوم کرنا تھی، اتنے عمدہ پروگرام ہو رہا ہے۔ میں سب سے پہلے تمام علماء کے خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ زیارت عاشوراء حدیث قدسی ہے یا امام کی دعا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو خطبات جناب شہزادہ کونین نے دیے اور خطبات جناب کبریٰ صلوات اللہ علیہ نے دیے، تو ان دونوں خطبات میں کیا چیز مماثلت کی، یعنی کیا ان کی اس کو کس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے؟ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ان کے خطبات کے متعلق سوال کر، ٹھیک ہے، بہت شکریہ انیس صاحب، آپ کے سوال کو بھی ہم نے لے لیا۔ میں چاہوں گا کہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا شمیع الحسن صاحب قبلہ آپ کی جانب میں بڑھوں گا، اور آپ نے ہمارے پہلے کالر کا سوال بھی سنا کہ بعض اوقات اعتراض کیا جاتا ہے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہو سکتا، تو آپ کہتے ہیں کہ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں وہ یقیناً معصوم ہیں۔ تو اس سلسلے میں اگر تھوڑا سا ان کی دعاؤں خصوصاً جس کا ہم نے ذکر کیا، اور اس کے علاوہ میں چاہوں گا کہ دعا کے ساتھ ساتھ اگر ہم تھوڑا سا امام علیہ السلام کی زندگی سے آپ کی کمالات، معجزات اور امامت کی جو علامات ہیں ان کو اگر ذہن بحث لاتے ہوئے تھوڑا سا اس نقطے کی طرف اشارہ فرما دیجئے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد رب العزت ہے، وما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا۔ قرآن مجید جو ہماری زندگی کے لیے قانون کی کتاب ہے، اس میں اللہ نے اپنے نظام عمل کے لیے بھی ایک قانون کا اعلان کیا ہے کہ ہم اپنی کوئی آیت نشانی ہٹائیں گے نہیں جب تک بعد والی نشانی کو پہلے والی سے بہتر نہ بنائیں، او مثلہا، یا کم سے کم اس کے مثل، یعنی اس قانون کی بنیاد پر یہ تو طے ہے کہ بعد والا پہلے والے سے کمتر تو ہو ہی نہیں سکتا، یا بہتر ہوگا یا مثل ہوگا۔ اس بنیاد پر بات امامت کی آئے گی، تو امامت کی ابتدا جناب ابراہیم سے ہوئی، انی جاعلک للناس اماما۔ اب جناب ابراہیم کے بعد جب یہ سلسلہ آگے بڑھے گا تو اس قانون کی بنیاد پر یا ابراہیم سے بہتر ہوگا یا کم از کم ان کے مثل ہوگا، کمتر نہیں ہو سکتا۔ اب جب انبیاء کی عصمت کے ہم قائل ہیں تو اس بنیاد کے اوپر، اس قانون کی روشنی میں، قرآن کی اس آیت کی بنیاد کے اوپر کمتر کو ماننے کا ہمیں حق ہی نہیں ہے۔ ہمارا رہنما کمتر نہیں ہو سکتا، بہتر ہوگا یا مثل ہوگا۔ بہتر کی بات تو یہ آئے گی کہ امامت اگر جناب ابراہیم سے چلی ہے تو اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھے گا، منصوص امامت کا آغاز اگر کعبے سے ہوگا اور ائمہ معصومین کے سلسلے میں، تو یہ زندگی کا اور حالات سے موازنہ کیا جائے گا، پتہ چلے گا کہ بہتر ہیں یا نہیں۔ پھر سلسلہ جب ہمارے نبی تک پہنچے گا تو اب نبی کے بعد اگر یہ سلسلہ آگے بڑھے گا تو شاید اسی لیے قدرت نے یہ لچک پیدا کی کہ اپنے قانون میں یہ صرف قانون نہیں بنایا کہ بعد والے کو ہم بہتر بنائیں گے، بلکہ او مثلہا کہہ کے ایک لچک پیدا کی کہ پیغمبر کے بعد جب آئے گا تو اب بہتر نہیں بن سکتا، وہ کائنات میں سب سے بہتر بن چکے ہیں، لہٰذا سلسلہ ہدایت بند نہ ہونے پائے قانون کی بنیاد پر، اس لیے او مثلہا کہہ کے آگے کو بات بڑھایا۔ اب اگر اس سلسلے کو پیش نظر رکھیں تو ائمہ کی عصمت و طہارت ہمارے سامنے ہے قرآن کی اس اشارے کی بنیاد کے اوپر، اور دوسرے آگے چلیں گے تو پھر آیہ تطہیر
آیہ مباہلہ، یہ سب آیات قرآن مجید کی یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ انہی اماموں کے لیے، آل رسول کے لیے ہیں، تو ان کے لیے طہارت و عصمت کا تصور کیسے ہٹایا جا سکتا ہے اور کیسے کم ہو سکتا ہے؟ ہم منصوص من اللہ کو ہادی مانتے ہیں، اس لیے ہم کسی ایسے کو ہادی تسلیم ہی نہیں کر سکتے جو غیر معصوم ہو۔ دو باتیں ہوئی، بات آئے گی ہمارے چوتھے امام تک بھی اسی سلسلے کے ساتھ کہ مثل ہوں گے تو ان کے کمالات کو بھی دیکھیں گے۔ تو اس سلسلے میں ایک روایت میں عرض کر دوں کہ پیغمبر اسلام کے پاس ایک مومنہ ایک عورت نے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ کے بعد ہم کیسے پہچانیں کہ ہمارا رہنما ہادی رہبر کون ہے؟ تو ہمارے پیغمبر اسلام نے بجائے قرآن حدیث کوئی معیار سنانے کے اس عورت سے کہا کہ یہ زمین کے جو کنکر پتھر ہیں یہ اٹھا کے مجھے دے دے۔ اس نے اٹھایا، نبی کریم کو دیا، پیغمبر نے مٹھی میں لے کے مٹھی بند کی اور کھول کے کہا دیکھا تو کلمے کا نقش ابھر چکا تھا۔ کہا بس یہی پہچان ہے، پتھر لے کے جانا، کنکر لے کے جانا، اگر وہ مٹھی میں لے کر کے نقش ابھار دے تو وہ میرا جانشین ہے۔ اس سلسلے روایت میں یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد مولا کائنات کے پاس گئی، آپ نے خود ہی فرمایا کہ لا جو پتھر لائیے مجھے دے دے، علم امامت سے۔ کیا یہ سب عصمت کی نشانی نہیں ہے؟ اس کے بعد لیا مٹھی میں اور نقش ابھار کے دے دیا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا امام حسن اور امام حسین تک۔ روایت کا فقرہ یہ ہے کہ جب چوتھے امام کا زمانہ آیا، وہ آئی چوتھے امام کے پاس، امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس، تو اتنی بوڑھی ہو چکی تھی کہ روایت کا فقرہ یہ ہے کہ کمر جھک چکی تھی، پلکیں سفید ہو چکی تھیں، بھویں لٹک چکی تھیں، اور اس عالم میں وہ آئی ہے امام کی خدمت میں۔ تو امام مصلی پر تھے رکوع کی حالت میں، کچھ دیر وہ کھڑی رہی در کے اندر کہ عبادت میں خلل نہ ہو۔ جب خستہ ہو گئی، تھک گئی، تو اس نے کہا کہ چلو اس وقت واپس چلتے ہیں، بعد میں آ کر کے لے لیں گے امتحان، سمجھ لیں گے۔ جیسے ہی وہ واپس جانے کے لیے مڑی، امام نے انگلی سے ایک اشارہ کیا۔ جیسے امام نے اشارہ کیا، وہ بڑھیا سمجھی کہ مجھے پلٹنے کا حکم ملا ہے۔ اس کی گئی ہوئی جوانی نے سمجھا مجھے پلٹنے کا حکم ملا ہے، اس کے ہاتھ کے سنگریزوں نے سمجھا مجھے نقش ابھارنے کا حکم ملا ہے۔ یہ سب کچھ ایک ساتھ ہوا۔ وہ بڑھیا پلٹی، اس کی جوانی لوٹی، اس نے مٹھی کھولی، کنکر دیکھے تو نقش ابھر چکا تھا۔ یہ شان امامت ہے، یہ پیغمبر کی دی ہوئی علامت تھی کہ جس کے ذریعے سے جن کا نام ہے حباب والبیہ، اور یہ ہمارے آٹھویں امام تک یہ زندہ رہی ہیں۔ گویا انہوں نے 10 معصوموں کی زیارت کی ہے، اور ان کی ایک روایت بھی نصیحت آمیز ہے حباب والبیہ کی کہ مولا کائنات اپنے حکومت کے دور میں نکلے فوجی ڈریس میں، اور بازار میں ایک آدمی حرام مچھلی بیچ رہا تھا، تو مولا کائنات نے اس کی بھرے بازار میں پٹائی کی، اور اس وقت 2 جملے کہے، یا یبائی مسوخہ بنی اسرائیل و یا جندہ بنی مروان، اے بنی اسرائیل کی مسخ شدہ چیز کے بیچنے والے، اے مروان کے لشکری۔ تو اس پر فرات ابن احنف نے پوچھا کہ آپ نے مسوخات بنی اسرائیل تو سمجھ میں آ گیا کہ حرام مچھلی مسوخات میں سے ہے، لیکن یہ جند بنی مروان کیوں کہا ہے؟ تو فرمایا کہ میرا لشکر نہیں ہے جو داڑھی مونڈے، وہ مروان کا لشکری ہے۔ تو یہ حباب والبیہ ہیں کہ جن کی جوانی چوتھے امام نے پلٹائی تھی، ان کی روایتیں بہت ہیں۔ تو اس طریقے سے امام کی
معرفت کے لیے ان کی زندگی کو پڑھا جائے، ان کے حالات کو دیکھا جائے تو یہ چیزیں ملیں گی۔ کبھی کبھی ایک آخری بات اس سلسلے میں، تو بات آپ کی مکمل ہو گئی ہے، لیکن ہاں کبھی کبھی یہ ذہن میں آتا ہے کہ سب امام ہیں تو ان کے عمل میں، ان کے کردار میں فرق کیوں نظر آتا ہے؟ کوئی صلح کر رہا ہے، کوئی جہاد کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی میں ایک چھوٹی سی بات چوتھے امام سے متعلق جو اخلاقی بھی ہے اور سبق آموز بھی ہے، کہ روایت میں ہے کہ چوتھے مولا کائنات کے پاس ایک مہمان آیا، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ایک مہمان آیا، بیٹا اس کا ساتھ میں تھا۔ آپ نے دسترخوان پہ بٹھا لیا اس کو۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو مولا کائنات بنفس نفیس لوٹا لے کے اس کا ہاتھ دھلانے کے لیے آگے بڑھے۔ اس نے کہا آقا یہ شرف مجھے ملے، بہت اصرار کیا، لیکن امیر المومنین نے لوٹا نہیں دیا اور مہمان کا ہاتھ دھلایا۔ اب اسی سے وابستہ چھوٹا سا ٹکڑا یہ بھی ہے اس روایت میں کہ جب مہمان کا ہاتھ دھلا چکے تو آواز دی، بیٹا محمد حنفیہ آؤ اس کے بیٹے کا ہاتھ تم دھلاؤ۔ پھر فرمایا کہ اگر اس کا بیٹا اکیلا مہمان بن کے آیا ہوتا تو میں خود اس کا ہاتھ دھلاتا، لیکن ابھی میں نے اس کے باپ کا ہاتھ دھلایا ہے، مجھے گوارا نہیں ہے کہ باپ اور بیٹے کے مرتبے کو برابر کروں۔ یہ ایک چھوٹی سی سیرت ہے تو اس میں، لیکن آگے چل کر کے جب تاریخ ہمارے چوتھے امام کی آتی ہے تو آیا ہے مہمان، بٹھا لیا دسترخوان پر، بلخ کا رہنے والا، اور اس کے بعد جب کھانے سے فارغ ہوا تو امام لوٹا لے کے آئے ہاتھ دھلانے کے لیے۔ اس نے اصرار کیا تو لوٹا مہمان کو دے دیا، مہمان نے امام کا ہاتھ دھلایا۔ تو بظاہر سیرت میں ٹکراؤ نظر آتا ہے کہ ایک امام اصرار کے باوجود لوٹا نہیں دیا، خود امام نے ہاتھ دھلایا مہمان کا، اور دوسرے امام نے لوٹا مہمان کے حوالے کر دیا، مہمان نے ہاتھ دھلایا۔ تو اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو بچوں کے ذہن الجھتے ہیں کہ یہ امام ہیں دونوں، پھر ان کے کردار میں فرق کیوں ہے؟ لیکن اگر باریک بینی سے دیکھا جائے تو دین کے دو حصے ہیں، ایک کا نام اصول دین، ایک کا نام فروع دین۔ مہمان نوازی یہ فروع دین میں سے ہے۔ پہلے علی کے پیش نظر مہمان نوازی کا قانون بتانا تھا، سکھانا تھا، لہٰذا انہوں نے اصرار کے باوجود لوٹا نہیں دیا۔ دوسرے امام کے پیش نظر امامت پہ شک کیا تھا اس کی زوجہ نے، امامت اصول دین میں سے ہے، لہٰذا اس کے تحفظ کے لیے قانون کے مطابق خود لوٹا لے کے بڑھے، لیکن اس کے اصرار پر لوٹا اس کے حوالے کر دیا تاکہ امامت کے عقیدے کا تحفظ کر لیا جائے۔ اور اب جواہرات کی شکل میں جب وہ حوالے کیا تو اس کا عقیدہ بدلا، تو امامت کی حفاظت کے لیے مہمان کے حوالے کیا تھا لوٹا چوتھے امام نے، اور فروع دین کی تکمیل کے لیے مہمان نوازی کے قانون کے لیے مولا کائنات نے نہیں دیا۔ تو اگر کہیں کے اوپر معصومین کے کردار میں ٹکراؤ نظر آئے تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس پر فکر کریں، غور کریں، یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ٹکراؤ ہے، کوئی مخالفت ہے۔ بہرحال تو یہ کردار اور زندگی یہ خود مکمل عصمت کی دلیل ہے سارے ائمہ کے لیے، قرآن کی بنیاد کے اوپر بھی، احادیث کی بنیاد کے اوپر بھی، سیرت کی بنیاد پر بھی۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ نے بہت ہی احسن انداز میں اور بہت جامع جواب دیا، اور یقیناً ہمارے بھائی خادم حسین صاحب کو بھی ان کا جواب مل گیا اور ان کی وساطت سے تمام ناظرین تک بھی جواب پہنچ گیا۔ آپ کی اجازت سے ایک کالر بڑی دیر سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، اگر ان کو ہم پروگرام میں شامل کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام انکل، اور تمام علماء حضرات کو میں نہایت ادب سے اسلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا آج میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آج میں آپ سے سوال یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو جب ان کا آخری وقت آیا تھا تو انہوں نے ایک آیت پڑھی تھی، تو تمام علماء اس آیت کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں
کہ مجھے اسی دنیا میں یہ مجھے جنت کی چابیاں مل گئی اور میں کہیں جہاں بھی جی چاہوں میں اپنا جنت میں اپنا مکان بنا سکتا ہوں. تو اور جن کے باپ جنت کے سردار ہوئے اور جن کی ماں خاتون جنت ہوئے اور جو زین العابدین ہوئے اور سجد الساجدین ہوئے تو ان کی گھر سے ہمیں صبر بھی ملتا ہے, ایمان بھی ملتا ہے اور عبادت بھی ملتی ہے. تو مولانا آج میرا آپ سے سوال ہے کہ 1400 سال کے لیے ہم یہ جو لوگ جو امام زین العابدین کو مانتے ہیں, جو صبر کو مانتے ہیں, تو وہ ان کا صبر تو بڑھتا جا رہا ہے اور زیادہ لوگ امام زین العابدین کی محبت میں شامل ہو رہے ہیں. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, لیکن اب ظلم بڑھتا جا رہا ہے لیکن وہ اب مٹ رہا نہیں ہے. تو مولانا آج میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ہے, کیوں نہیں وہ یہ ظلم مٹ رہا کہ جب محبت بھی زیادہ ہو رہی ہے, صبر بھی زیادہ ہو رہا ہے, تو یہ کیوں نہیں ظلم مٹ رہا ہے, کیونکہ آج بھی لبیک حسین کہنے والوں کو مارا جا رہا ہے. تھینک یو. جی قبلہ, آپ نے بہت شکریہ غیور عباس بیٹا آپ کا پروگرام میں تشریف آوری کا, اور قبلہ آپ نے ان کا سوال بھی سنا اور میں چاہوں گا کہ ہم اس کے ساتھ شامل کر لیں. ہمارے ایک بھائی انیس حضرت صاحب نے نیو یارک سے سوال کیا تھا کہ زیارت عاشورہ جو ہے کیا یہ امام کی دعا ہے یا یہ حدیث قدسی ہے, اس بارے میں ان کو تھوڑی سی تفصیل بتا دیجئے. ایک کالر جو ہیں وہ بھی آ چکے ہیں, ان کو بھی لے لیتے ہیں لائن پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام جناب, کیسے ہیں مجاز شریف؟ الحمدللہ. آپ میرے بھائی کہاں سے اور آپ کا اسم گرامی؟ میں نجف شاہ بریڈ فورڈ سے بات کر رہا ہوں. نجف شاہ صاحب بریڈ فورڈ, جی بہت بڑی بڑی ہستیاں تشریف فرما, میں تمام کی خدمت میں سلامت پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور جناب سوال میرا یہ ہے کہ میں نے کسی مولانا سے سنا تھا کہ ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اصلاً نبی ہیں اور بشریت جامع خارجی ہے, جبکہ باقی سب انبیاء جو ہیں اصلاً بشر ہیں اور نبوت جامع خارجی ہے. تو اس حوالے سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا ہے فرشتوں سے, تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیوں نہیں کروایا گیا؟ جی بہت شکریہ آپ کا میرے بھائی. اگر تھوڑا سا آپ سے معذرت چاہیں گے, اگر آپ سوال ہمارے پروگرام کا آج کا ٹاپک جو ہے وہ چونکہ شہادت امام زین العابدین علیہ السلام ہے, یقیناً ہدایت ٹی وی پر بہت سے اور بھی اس طرح کے پروگرام چلیں گے اور آپ اس میں اپنے سوال کو وہاں یقیناً رکھ سکتے ہیں. چونکہ اگر ہم اس پہ گفتگو کریں گے تو اپنے ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ جائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ اسی ٹاپک پر رہیں, ہمارے پاس بہت کم وقت بھی رہ گیا ہے. قبلہ آپ کی طرف میں جانب بڑھوں گا, اور سوال ان کا تھا ہمارے چھوٹے بھائی کا, اور ایک اور کال بھی لے لیتے ہیں. جی ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب اشتیاق صاحب, میں محمد شکور لندن سے بول رہا ہوں. محمد یعقوب صاحب اور مولانا حضرات کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. یہ حق کی باتیں بیان کر رہے ہیں, دل میں بڑی خوشی ہوتی ہے. جو حق نہیں پہچانتا اس کا تو لاج ہی نہیں ہے. یہ آپ حق بیان کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کو یہ حق کی باتیں لینی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام حق ہیں اور ہم لوگوں کو حق کا ساتھ دینا چاہیے. اور امام زین العابدین کی شہادت کی تو میں تعظیم سب کو پیش کرتا ہوں اور سب ممنوع کو سلام عرض کرتا ہوں جو آپ لوگوں کا پروگرام سنتے ہیں اور آپ سے اچھی اچھی باتیں لیتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اور مولانا حضرات کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. آپ مولانا حضرات زندہ باد اور ڈائی ٹی وی زندہ باد. اسی کے ساتھ میں سلام عرض کرتا ہوں اور آپ کی گفتگو کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ حافظ جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شکریہ ہمارے بھائی محمد یعقوب صاحب, آپ نے کال کی اور اپنے نیک اور پاکیزہ جذبات کا اظہار فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اگلے کالر بھی ایک آ چکے ہیں, اگر ان کو بھی شامل کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر تھوڑا سا اگر آپ اونچا بولیے گا اور ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے. ہیلو جی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے جناب, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. میرے بھائی آپ کا نام اور کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ شاپ کی
توقیر عباس رضوی پاکستان سے. توقیر عباس پاکستان سے. جی فرمائیے میرے بھائی. میرے خیال آپ کی کال ڈراپ ہو گئی, کافی دور سے آپ کال کر رہے تھے. ایک کالر کو اگر اور لینے ہمارے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے, ہم مشکل سے شاید کچھ چند ایک اور یا دو کالز لے پائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں حیدر بات کر رہا ہوں لندن سے. حیدر بھائی جی. مولانا صاحب بیٹھے ہیں تو ایک سوال بس پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک روایت سنی تھی کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس ایک شخص مہمان ہوا اور اس نے وہ سوتا رہا تمام رات اور مولا عبادت کرتے رہے, تو اس کو اٹھ کے اس نے مولا سے پوچھا کہ آپ تمام رات عبادت میں تھے, تو مولا نے کہا تم میری عبادت لے لو اور اپنی مجھے دے دو. تو اس نے حیران ہوا, اس نے پوچھا کہ یہ کیا, تو اس نے آپ نے بتایا کہ تم تمام رات جب بھی کروٹ بدلتے تھے تو کہتے تھے اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. تو یہ بس میں اس روایت کو چاہ رہا تھا کہ مولانا صاحب سے پوچھ لوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ نے ان کا سوال سن لیا قبلہ؟ سمجھ میں نہیں. ٹھیک ہے, میرا خیال ان کی آواز بھی آہستہ تھی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ادر بھائی آپ کا. اور ایک کال ہم آخری کال لے پائیں گے, اس کے بعد ہمارے پاس اب وقت بالکل نہیں ہے. ہم چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ جو علماء کرام تشریف فرما ہیں ان کی گفتگو سے بھی ہم یقیناً مستفید ہو سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی تلوار کے ماتم کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میں الطاف حسین بول رہا تھا ناگپور سے. جی آپ نے کیا فرمایا؟ ہلو. آپ کا ٹیلی ویژن آن تھا اور ہم آپ کی آواز نہیں سن پائے. ہم درخواست کریں گے کنٹرول روم سے کہ اب مزید کوئی کالز ہم نہیں لے پائیں گے کیونکہ ہمارے پاس جو دامن وقت میں گنجائش بالکل بھی نہیں ہے. قبلہ جناب نقوی صاحب کی جانب میں جناب بڑھوں گا اور آپ کے سامنے جو سوال ہمارے بھائی نے کیا تھا نیو یارک سے کہ زیارت عاشورہ کے بارے میں اگر آپ فرما دیجیے ان کو مختصراً کہ یہ دعا ہے امام کی یا حدیث قدسی ہے, یہ جاننا چاہتے تھے. یہ زیارات ایک تو بہت ساری زیارتیں ہیں, آپ اگر کتاب و زیارات میں پڑھیں تو بہت ساری زیارات ہیں. یہ زیارت عاشورہ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے منقول ہے اور سب سے پہلے اس کے پڑھنے والے بھی امام ہی ہیں. جس طرح زیارت نائیہ حضرت امام زمانہ کی طرف منسوب ہے, تو وہ اسی طرح کچھ زیارات ایسی ہیں جو ائمہ ہی کے الفاظ ہیں جنہیں علماء نے اپنی کتابوں میں اور اپنی وہ وظائف والی جو ان کی بکس ہوتی ہیں ان میں انہوں نے ریکارڈ کیا. جس طرح مثلا دعائے کمیل ہے, یہ امیر المومنین نے کسی کو تعلیم کی, انہوں نے اپنے پاس لکھ لی. تو زیارات بھی ائمہ ہی سے چلی ہے. یہ جو عموماً عاشور کے دن شب عاشور اور زیارت اربعین یہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے منقول ہے. اور میں اپنے ایک پہلے بیان میں عرض کر چکا ہوں, امام زین العابدین نے کہا تھا بابا یہ تیرے جانثار جو ہیں میں ان پہ زیارت پڑھوں گا, میں ان پہ سلام پڑھوں گا. تو وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے وہ کلمات جو امام نے کسی قبر پہ کسی موسم پہ ارشاد فرمائے ہیں وہی زیارت کہلاتے ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ. اور اب میں چاہوں گا کہ ایک جو تین جو سوالات آئے تھے ان سے تھوڑا سا ملتا جلتا, چونکہ ان کا اشارہ اس پہ طرف تھا اور ہماری گفتگو بھی اس طرف جا رہی ہے تقریباً اختتام کی جانب کہ خطبات امام زین العابدین علیہ السلام. اس میں چاہوں گا کہ قبلہ آپ تینوں حضرات سے تھوڑی تھوڑی گفتگو مختصر سی, اگر ہمارے پاس وقت تقریباً 15 منٹ رہ گئے ہیں تو اس میں اگر آپ تھوڑی تھوڑی گفتگو فرما دیجئے کہ سب سے پہلے قبلہ اگر میں آپ کی جانب آؤں کہ سب سے ہمارے جو بھائی نے سوال کیا تھا اس میں بھی شامل کرتے چلیں کہ جس طرح سے امام علیہ السلام کی عبادت و ریاضت اور اس کے بعد ایک عام انسان کے اوپر تھوڑی سی مصیبت پڑتی ہے تو وہ بھول جاتا ہے سب کچھ, لیکن یہ ایک واقعہ جس کی طرف میں بھی اشارہ کرتا چلوں گا کہ اس کو بھی اگر آپ شامل کر لیں کہ جب یہ سفر کربلا سے ہوتا ہوا نکل کے بعد جب کوفہ و شام سے ہوتا ہوا جا رہا تھا, رستے میں ایک جگہ جب کسی عیسائی, وہ مسلمان بھی نہیں تھے, کسی عیسائی کی جگہ پہ جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو وہاں کے ایک راہب نے جب ان سے گفتگو فرمائی کی تو جب اس کے کسی ساتھی نے پوچھا کہ وہ ان سے کیا گفتگو کی تو اس شخص نے روتے ہوئے جواب دیا کہ اس کے الفاظ یوں ہیں کہ ماذا یقول رجل صبت علیہ ابتلاء صبہ قتل اباه واحبته ثم وضع رؤوسهم في صناديق يراه كيف ملتفت.
پھر یہیں پہ اختتام نہیں، ثم یحمد ربہ فإلیک افر ومنک اخاف وبک استغیث وإیاک ارجوک، کہ وہ شخص وہ کیا کہے گا جس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے ہوں، جس کے بابا کو قتل کر دیا گیا ہو اور اس کے تمام اعزاء و اقارب کو ذبح کر دیا گیا ہو، پھر اس کے بعد ان کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا گیا ہو کہ وہ جس طرف بھی نگاہ اٹھائے اسے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں اور پیاروں کے خون آلودہ سر نظر آئیں، پھر بھی اس کے بعد وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے وہ عظیم شخص کہ پروردگار میں تجھ سے صرف اور صرف تجھ ہی سے پناہ کا طلبگار ہوں، میں تجھ ہی سے ڈرتا ہوں، میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، بس صرف تو ہی ہے پروردگار جس سے میں امید رکھتا ہوں۔ یہ عزم اور یہ امام کا مقام اور رتبہ، اس کو سمجھنے سے دنیا اکثر قاصر رہتی، جو اپنے جیسا سمجھ لیتے ہیں، جس طرح آپ نے بتایا کہ معصوم کا وہ مقام ہے، تو کس انداز میں امام نے تبلیغ کو جاری رکھا اور کس انداز میں امام نے اتنی مصیبتوں اور آلام اور مصائب کو اٹھانے کے بعد بھی پروردگار سے اس رابطے کو کی نصیحت فرمائی ہمیں۔ یہ سلسلہ صرف چوتھے امام کے لیے مخصوص نہیں رہا ہے، سارے معصومین ابتلا اور آزمائش میں مبتلا رہے ہیں اور سخت سے سخت امتحان کی منزلوں سے گزرے ہیں۔ جناب معصومہ کونین جناب سیدہ مولائے کائنات، پھر امام حسن کے حالات، یہ سب صبر آزما ہیں، اور اسی سلسلے کی ایک کھلی ہوئی واضح منزل ہے چوتھے امام علیہ السلام کی۔ امام نے ان تمام مصائب کو صبر و تحمل کے ساتھ جو گوارا کیا ہے، یہ نشانی اس بات کی ہے کہ اللہ کی رضا سے باخبر تھے اور اس پر راضی تھے، یہ گویا ان کے کمال معرفت کی نشانی ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ امام وقت سے زیادہ عارف کون ہوگا ربوبیت کا؟ لہذا یہ ویسے ہی جیسے خود مظلوم کربلا نے فرمایا تھا کہ ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، اللہ نے چاہا ہے کہ وہ مجھے شہید دیکھے، تو اب اللہ کی مرضی جسے معلوم ہو جائے گی وہ اس پر صابر رہے گا اور ہر مصیبت کو برداشت کرے گا۔ یہ تو ایک پہلو ہے کہ کیوں ان لوگوں نے علم ہوتے ہوئے بھی ان مصیبتوں کو برداشت کیا، یا دوسرے لفظوں میں اختیار رکھتے ہوئے دشمن پہ کیوں یہ مظالم برداشت کیے۔ اس کا ایک پہلو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مرضی پروردگار سے واقفیت کی بنیاد کے اوپر جانتے ہوئے کہ اللہ کی مرضی یہی ہے، یقیناً یہ سب کچھ گوارا ہوگا۔ دوسرے مرحلے میں اپنے چاہنے والوں کے لیے تربیت کا ایک انداز کہا جا سکتا ہے کہ مصائب میں انسان گھبرائے نہیں اور اللہ کے اوپر توکل رکھے، فرج اللہ کی طرف سے ہے۔ اور میں اس سلسلے میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک روایت میں ہے کہ پیغمبر اسلام ایک مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، بہت کرب و بے چینی کے عالم میں تھا۔ اس نے نبی کریم سے کہا کہ دعا کیجئے کہ جلد خاتمہ ہو جائے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں، یہ دعا نہ کرو، یہ کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ یہ کہو کہ ہمیں دنیا کی نیکی دے دے پالنے والے، اور آخرت کی نیکی اور عذاب جہنم سے محفوظ رکھ۔ اس تربیت سے پتہ چلا
کہ دنیا میں یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں، یہ اگر ہمارے لیے یہی حسنہ ہے، نیکی ہے اللہ کی طرف سے، تو ہمیں اس پر صابر و شاکر رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ مصیبتیں نیکی کی حیثیت سے ہم پر وارد ہوئی ہیں. ہمارے لیے اس نیکی کی تمام نیکیوں کی جزا آخرت میں ہے، اس کی جزا بھی ہمارے لیے آخرت میں بلند ترین جزا ہوگی، کہ جیسے ہم اور نیکیاں کرتے ہیں، خیر و خیرات، اس کی جزا آخرت میں، اسی طرح سے ہمارے یہ مصائب، ان کے اوپر صبر و تحمل، یہ بھی ایک بلند ترین عمل ہے بندگی کا، لہذا اس کو اختیار کرنا چاہیے. یہ پیغام اور سیرت ہمارے چوتھے امام سے ہم کو ملی ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے امام کی اس سیرت پر عمل کریں، مصائب سے دل برداشتہ نہ ہوں، اور دعا کرتے رہیں بارگاہ خداوندی میں کہ وہ فرج عطا کرے. بہت شکریہ قبلہ. اور ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ جس طرح قبلہ نے فرمایا کہ امام نے کس طرح ایک کمال بندگی جو ہے وہ ہمیں تعلیم فرمائی کہ کس طرح انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی سے ہمیشہ لو لگائی رکھے، اور چاہے وقت برا ہو یا اچھا ہو، یقیناً خدا کا سے امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. امام کا ایک اور جملہ بھی کہ امامی کی حدیث ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت جو ہے یہ تمام جتنی بھی برائیاں ہیں ان کی جڑ ہے. اس پر چند جملے آپ فرما دیجیے، اس کے بعد میں چاہوں گا کہ اپنے قبلہ کی جانب بڑھیں. یہی ہے، اور یہی حب دنیا ہے. جب انسان اللہ کی طرف نہیں دنیا کی طرف نظر کرتا ہے تو وہ آج کی دنیا میں ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. آج کی دنیا میں جب اسے کچھ چھن جاتا ہے تو وہ سوچتا کہ دنیا ختم ہو گئی، اب یہ سوئسائڈ کر لو، اب خودکشی کر لو. لیکن اما یجیب المستر اذا دعا یکشف السوء، اللہ اپنے کہہ رہا میرے بندے مجھ سے مانگ، یعنی دکھلا رہا ہے. اور یہ سجادیہ جو ہے یہ وہ امید کی کڑی کو جوڑ رہا ہے کہ میرے بندے کبھی نا امید نہ ہونا. دعا سکھاتا ہے ہمیں کہ وہ جب انسان دعا پڑھتا ہے اور اللہ سے امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، تو نہ اگر واقعی امام کا ماننے والا ہے، واقعی اس دعا کو دل سے پڑھتا ہے، تو اس کے دماغ میں تصور خودکشی اور سوئسائڈ کا ہوگا نہیں، اس کے دماغ میں کبھی نا امیدی کا اظہار ہوگا نہیں. وہ یقین ہو کر کہے گا میں اس سے مانگ رہا ہوں جس نے خود کہا ہے کہ میرے بندے تو مانگ میں تجھے دے رہا ہوں. یہ امام کا طریقہ ہے. ہمیں وہ صلہ، وہ ہتھیار دے رکھا ہے جس سے آج کی دنیا میں، یہ میٹیریلسٹک دنیا میں، ہر غم کا، ہر رنج و علم کا، ہر مصیبت کا پہاڑ بھی پہاڑ ٹوٹ سکے تو ہم اپنے امام سے، اپنے سید سجاد سے، اپنے چہارد معصومین سے یہ سبق سیکھ لیں کہ وہ امید کے کڑی جو ہے وہ اس تسبیح کے دانے کی طرح ہے جو اللہ کے سے لو لگا کے رکھتی ہے. اگر یہ رہے گا تو ہماری زندگی میں کامیابی ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. بہت شکریہ قبلہ. اور ہم اپنے آخری دقائق میں پہنچ چکے ہیں. قبلہ میں آپ سے چاہوں گا کہ ہمارے بھائی نے بھی ذکر کیا تھا کہ خطبات امام زین العابدین علیہ السلام کہ کس انداز میں انہوں نے اس وقت دربار شام میں جب ایک ظالم بیٹھا ہوا ہے اور اس کے آس پاس مجمع بھی تمام ظالموں ہی کا ہے جو اس کے حمایتی ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام اس انداز میں ان کے سامنے پیش کیا گیا انہوں نے پورے اس دربار میں، اس کے بعد تمام انسانیت تک کے لیے، آج آنے والے وقت تک کے لیے پیغام پہنچا دیا کہ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انبأتہ بحسبی ونسبی. اس انداز میں جو فرمایا کہ رسول اللہ سے اپنا تعلق بتایا، امام علی علیہ السلام سے، جناب فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہ سے، پھر اس کے بعد کس انداز سے یہ تبلیغ کا انداز تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ باور کرانا کہ کیا اس میں جو درپیش تھا امام کے سامنے، جو اس مسئلے کو امام نے حل کیا کہ یزید جو کفر بک رہا تھا اور لوگ سن رہے تھے اور سنتے چلے جا رہے تھے، امام نے کس طرح اس کا توڑ کیا اپنے خطبے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، میں ایک جملہ وہ جو سابق میں بات گزر چکی اس سلسلے میں عرض کروں. بسم اللہ. جب ایک راہب نے دیکھا کہ قیدیوں کا قافلہ ہے، کٹے ہوئے سر نوکہ نیزہ پہ ہیں،
اور ان قیدیوں کا جو میر کارواں ہے یا جو ان میں سب سے آگے آگے ہے، اس کا سارا خاندان وہ شہید ہو گئے، کچھ قید ہو گئے، خود وہ رسیوں اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، مگر وہ اس صورت میں بھی تسبیح پروردگار کر رہا ہے، اور وہی کہ اے میرے معبود، میری پناہ گاہ بھی تو ہے، میری دعاؤں کی، میرے لیے دعا کی جگہ بھی تو ہے۔ وہ اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہے، تو اسے یہ تجسس پیدا ہوا کہ ذرا پتہ کریں گے معاملہ کیا ہے۔ تو روایات میں ملتا ہے، اس نے کہا کہ یہ جو سر نوک نیزہ پہ ہے، یہ آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے سارے اس کارنامے کا دار و مدار اسی سر کے اوپر ہے، ہم کسی کے حوالے نہیں۔ اس نے کہا میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ چنانچہ اس نے اس خیال سے کہ یہ لالچی قوم ہے، 500 دینار اس نے دیے اور ایک رات کے لیے وہ سر اپنے پاس لے گیا، وہ جو ان کا چرچ ہوتا ہے اس میں۔ اس نے ایک انتہائی اچھی جگہ پہ سر مبارک کو رکھا اور سامنے اپنے سر پہ رومال رکھ کے دو زانو بیٹھ کے کہنے لگا، اے کشتہ رہ خدا، بول تو کون ہے، تو کیا ہے؟ تو اس وقت امام علیہ السلام کے لبہائے خشک سے آواز آئی، میں حسین ابن علی ہوں جو رسول اللہ کا نواسا ہے، میں فرزند زہرا ہوں۔ تو وہ اسی وقت حلقہ بگوش اسلام ہوا اور کہنے لگا کہ میں گزشتہ رات جو خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے مسلمانوں کا پیغمبر ہدایت اور نجات کی بشارت دے رہا ہے، مجھے میرے پیغمبر عیسیٰ تو نہیں کچھ بھی اس سلسلہ میں کہہ رہے، مسلمانوں کا پیغمبر مجھے غالباً میری ہدایت کا انتظام ہو گیا۔ یہ نواسہ رسول ہے اور اس کے ساتھ رسول کی امت نے یہ سلوک کیا۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام، وہ پھر وہ حلقہ بگوش اسلام ہوا، وہ مسلمان ہوا۔ امام زین العابدین علیہ السلام، اب پھر یہ بات جو ہے ایسی سٹیج پہ پہنچی ہے جو منٹوں کی نہیں ہے۔ امام زین العابدین جب پہنچے ہیں تو یزید کے پاس ہر قسم سے گویا فخریہ بیان ہو رہا تھا، ہم نے یہ کیا۔ تاریخ ابو الفدا میں لکھا ہے کہ حسین ہمارے پاس وارد ہوئے جبکہ اس کے ساتھ 60 شیعہ تھے، 18 ہاشمی تھے۔ ہم نے اتنی دیر میں جتنے میں ایک اونٹ ذبح کیا جاتا ہے اور گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، ان سب کا کام تمام کر دیا۔ یعنی فخر و بباہات کے ساتھ لوگ اپنے اپنے کارنامے، ہر قسم کی گفتگو ہو رہی تھی۔ ایک شامی عرب جس نے لشکر یزید میں 5 پہلوان بھیجے تھے، وہ بار بار پوچھ رہا تھا وہ میرے ارزق نے کیا وہاں کارنامہ دکھایا، تو اسے کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ آخر جب اسے بتایا گیا کس ارزق کی بات کرتے ہو، کہا وہ شام کا مانا جانا پہلوان جس کے 4 بیٹے ہوئے تھے۔ کہا اسے تو ایک 13 سال کے یتیم نے 4 منٹوں کے اندر 5 باپ بیٹوں کو واصل جہنم کر دیا، تو کس کا شجاعت معلوم کرنے کے لیے۔ یعنی دربار میں اس قسم کی گفتگو، کوئی کہہ رہا تھا 60 شیعہ 18 ہاشمی ہم نے اتنے عرصے میں وہ قتل کر دیے، اور کوئی کہہ رہا تھا میرے شجاع نے کیا کیا، کوئی کہہ رہا تھا املا رکابی زابن فضا، میرے سواری کو اور میرے جھولی کو سونے اور چاندی سے بھر دے، میں نے کربلا میں یہ کیا، کربلا میں وہ کیا۔ اور کبھی کبھی اس لوٹے ہوئے قافلے سے بھی آواز آتی تھی، ہم 60 سے زیادہ بستیوں سے ہو کے گزرے ہیں، ہمارے تو 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، وہ تو تم کہتے ہو اتنے وقت میں ہم نے ان کا کام تمام کر دیا۔ ہم نے ہر بستی میں رونے کی آواز سنی، اور وہ ان لوگوں کو رو رہے تھے جو ہمارے پیاسوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ 200 کے قریب تو حضرت علی اکبر نے واصل جہنم کیے۔ اسی طرح جس طرح دربار میں جب پیشی ہوتی ہے مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ اب جب یزید بھی سارا کچھ وہ فخر اور مباحات کر چکا اور وہ کلمات بھی کہہ چکا، لیت اشیاخی ببدر شاہدو، میرے وہ بدر والے موجود ہوتے تو وہ میرے لیے بد دعا نہ کرتے، بہت خوش ہوتے اور دعا دیتے کہ یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہو، تو نے ہمارا بدلہ لے لیا۔ یہ بدر والے اسی کے رشتہ دار ہیں اور اسی کے بزرگ ہیں جن کا وہ کہہ رہا ہے۔ اور ہاشمیوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہاشمیوں نے تو ایک ملک حاصل کرنے کے لیے کھیل کھیلا تھا، ورنہ نہ کوئی وہی تھی، نہ کوئی قرآن، نہ قصہ۔ اب یہاں ایسے مقام پہ حضرت امام زین العابدین نے کہا کہ یزید جب یہ لوگ سب اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں تو ہمیں موقع دے گا کہ ہم بھی کچھ گفتگو کریں۔ یزید نے کہا میں آپ کو موقع نہیں دے سکتا۔ آخر درباریوں نے کہا ہاشمیوں کی خطابت دنیا بھر میں مشہور ہے، اگر یہ ہاشمی آیا ہی ہے، اگرچہ اس وقت زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، مگر پھر بھی یزید کوئی بات نہیں، تھوڑا وقت دے دیجئے۔ جو آپ نے وہ خطبہ پڑھا حضرت امام زین العابدین کے، وہ ابتدائیہ الفاظ جس میں حضور نے فرمایا جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا اسے میں بتا دوں، میں محمد کے نواسے حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں، اور کبھی کہا میں مکہ اور منا کا۔ یعنی امام نے اپنے وہ فضائل جو اللہ کی طرف سے انہیں عطا تھے وہ بیان کیے۔ اور جب
یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام یوں سمجھیے کہ جب ایسے مقام پہ پہنچے کہ وہ جو سر نوک نیزہ پہ رہا اور اب تشت میں تمہارے سامنے رکھا ہے، یہ میرے اس بابا کا سر ہے جسے پیغمبر نے حالت نماز میں اپنی پشت پہ اٹھایا، جس کے لیے جنت سے لباس آئے تھے، جو اس کے لیے جنت کے فرشتے نے اپنے کو درزی کہا تھا، خیاط الحسنین جس نے کہا تھا، جب اپنے فضائل بیان کیے اور جب اپنے حقائق کہ ہم اس یزید اس جیسے کی بیعت کرتے، اسے ہم مانتے، یعنی پوری ملت اسلامیہ کے اوپر، یعنی آپ اگر دیکھیں تو وہ جو جنگ بدر میں تھے وہ کون لوگ تھے جن کے لیے وہ کہہ رہا ہے؟ وہ یزید کی دادی کا باپ تھا، یزید کی دادی کا چچا تھا، یزید کی دادی کا بھائی تھا، یزید کے چچا تھا، یزید کی دادی کا بیٹا تھا۔ یہی تو وہ 4 آدمی تھے جو سب سے پہلے میدان بدر میں واصل جہنم ہوئے، اور انہی کو وہ پکار کے کہہ رہا تھا۔ اور یہاں دیکھیں آپ، حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ہے، امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرگان 2 بہنیں ہیں، امام حسین علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں، حسین علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ اب مسلمان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کس اسلام کو فالو کر رہا ہے، کس اسلام کو وہ مان رہا ہے۔ امام زین العابدین جب ممبر پہ گئے ہیں، اور ابھی زیادہ وقت بھی نہیں گزرا تھا، ابھی حضور نے وہ تعارفی کلمات ہی کہے تھے کہ اس کے بعد یزید یہ برداشت نہیں کر سکا، اور اب امام کو روکیں تو روکیں کیسے؟ اشارہ کیا، مؤذنوں نے اذانیں دینا شروع کر دی، ہر طرف سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ اور ایک کتاب ہے بڑی مشہور، اس کا نام ہے مقتل ابی مخنف، اس میں یہ لکھا ہے کہ یزید نے جب یہ سنا کہ مسجدوں کے اندر لوگ جب نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ واقعہ کربلا ڈسکس کرتے ہیں، فلما سمع بذلک یزید استعمل لهم اجزاء القرآن وفرقا فی المساجد، اس نے قرآن مجید کے سپارے جمع کیے، مساجد میں تقسیم کر دیے، تاکہ نمازی جب نماز سے فارغ ہوں وضعوها بین ایدیہم لیشتغلوا بها عن ذکر الحسین، وہ سپارے اپنے سامنے رکھ لیں اور امام حسین علیہ السلام کا ذکر نہ کریں۔ آج بھی اس ذہنیت اور اس فکر کے لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ رونا پیٹنا چھوڑیے، آپ قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیے، امام کو قرآن پڑھ کے بخشیے۔ امام کسی کے قرآن پڑھ کے بخشنے کا محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں، اس لیے جب ہم دنیا سے اٹھ جاتے ہیں ہم خود نہیں پڑھ سکتے۔ امام تو دنیا سے اٹھنے کے بعد بھی کربلا پہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، ریت کے اوپر نوک نیزہ پہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، وہ تو قرآن کو سمجھانا چاہتا ہے، قرآن کی تعلیمات بتانا چاہتا ہے لوگوں کو۔ اور ایک فکر ایسی موجود ہے جو کہتے ہیں اس رونے پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ قرآن پڑھیں، آپ قرآن پڑھیں۔ یہ فکر یزیدی ہے جو آج تک کسی نہ کسی صورت میں مختلف ذریعوں اور راستوں سے تبدیل ہوتی ہوئی آ رہی ہے، اور کسی کے لیے یہ گویا بطور نصیحت کے استعمال کی جاتی ہے، جبکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے، رضوی صاحب میں ایک چیز اور عرض کروں اور اس کے بعد اپنی بات ختم کروں، جس وقت مکے سے چلے، مدینے سے چلے، لوگوں سے کہا چلیے میرے ساتھ، کچھ لوگ چلے اور کچھ نے انکار کر دیا، کچھ لوگوں کو جیسا میں عرض کر چکا ہوں امام نے خود کہا آپ یہیں رکیے گا، اس لیے کہ آپ اب دیکھیے جس نے اپنی جان شہادت کے طور پہ پیش کر دی، اور اس کے باپ کے ایمان کا درجہ بھی دیکھیے۔ آپ جنگ صفین میں آئیے، وہ حضرت عدی انہوں نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، جب جنگ ختم ہو رہی تھی لاشوں کے پاس سے گزر رہے تھے کہ ان کا ایک سالہ، ان کے بیٹے کا ماموں اس کی لاش پڑی تھی، تو اس نے کہا یہ تو میرے ماموں کی لاش ہے۔ جب عدی کے بیٹے نے کہا یہ تو میرے ماموں کی لاش ہے، اسے کس نے مارا؟ ایک بکر بن وائل کے قبیلے کا آدمی تھا، اس نے کہا اس نے تو فخر سے بیان کیا کہ یہ امیر المومنین کے مخالفین میں سے تھا، ہم نے اسے مارا۔ اور حضرت عدی بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھو کتنا بدبخت تھا، باطل کی طرف سے آیا اور حرام موت مر گیا۔ وہ تو آگے گزر گئے، مگر یہ اس کا بھانجا وہیں کھڑا رہا اور اپنا خنجر نکال کے اس بکری آدمی کو شہید کیا اور گھوڑا دوڑا کے معاویہ کی صف میں جا کے شامل ہو گیا۔ تو گویا آپ نے دیکھا حضرت امام حسین علیہ السلام کا جہاد اتنا بے مثال جہاد ہے، اور قربانی اتنی بے مثال قربانی ہے، اور یہ تھوڑے سے لمحوں کی جنگ اتنی بے مثال جنگ ہے، نہ ماضی میں اس کی کوئی مثال پیش ہو سکتی ہے، نہ آئندہ ایسی کوئی پیش ہوگی۔ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کسی ایک شخص نے مغلوب بھوک ہو کر، مغلوب پیاس ہو کر، حالات میں کامیابی دے کر اس طرف کا رخ نہیں کیا، بلکہ اس طرف سے جو خاصے ایک دستے کے اوپر حکمران تھا، یا ان کا یوں سمجھیے کہ کماندار تھا،
اور وہ اپنے بھائی بیٹے کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ادھر پلٹا ہے. یہ واقعہ کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کا واقعہ اس بنیاد پر بھی یہ واقعہ عظیم کہلانے کا مستحق ہے کہ امام علیہ السلام نے اس کے سیاق و سباق اور اس کے چاروں طرف کو دیکھ کے، یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہے، کسی قسم کی کوئی خامی نہ رہے، اور کوئی خوبی ایسی نہ رہ جائے جو مقام شہادت پہ شہداء کو ملنی چاہیے وہ یہاں نہ ہو، سب کچھ موجود ہونا چاہیے. یہ ہے حضرت امام زین العابدین جب یہ بیان کرتے ہیں کہ میرا بابا امام حسین ہے جو جوانان جنت کا سردار ہے، میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے تمہارے ان متکبرین کے ناکوں کو زمین پہ رگڑ دیا اور اسلام کے پرچم کو بلند و بالا کیا. ابھی یہی کہہ چکے تھے کہ کہا کہ امام کی تقریر کو ختم کیا جائے. امام کی تقریر کو اذانوں کے ذریعے سے ختم کیا گیا اور امام کے ذکر کو، واقعہ کربلا کی یاد کو قرآن مجید کے سپاروں کی صورت میں مسجدوں میں رکھ کے ختم کرنے کی کوشش کی. بہت شکریہ قبلہ. اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اپنے وقت کے اختتام تک پہنچ گئے ہیں. ہماری کوشش تھی کہ گفتگو کو کوشش کی جاتی کہ مزید گفتگو ہو سکتی، لیکن دامن وقت میں بالکل بھی گنجائش نہ رہی. جس دن حضرات نے ہمارے پروگرام میں ٹیلی فون کے ذریعے شمولیت اختیار کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آخر میں چاہوں گا قبلہ ہمارے پاس صرف آدھا دقیقہ ہے، اگر آپ دعا فرما دیجئے پروگرام کے اختتام میں، اور اس کے ساتھ ہی قرآن کا اختتام ہوگا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ وصدق النیہ وعرفان الحرمہ. اللہم ارزقنا زیارت الحسین. اللہم ارزقنا شفاعت الحسین. اللہم انصر جیوش المسلمین. اللہم ارفع رایت الاسلام. اللہم احفظ علماء الدین والمشاہد المقدسہ. اللہم اقض حوائجنا حوائج الحاضرین والملتمسین بمحمد وآلہ الطاہرین. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا. تو جملہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو آفات سے نجات دے، اور جہاں جہاں عزادار محبان آل رسول محبت کا حق ادا کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، خصوصاً شام کے حالات کو بہتر فرما، اور آل رسول کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما، اور مخصوصاً روضے کی حفاظت فرما. ثانیہ زہرا بی بی کے روضے کی حفاظت فرما جو ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے، درسگاہ ہے. وہاں کے حالات کو بہتر سے بہتر فرما. پالنے والے تجھے واسطہ ہے. انہی الفاظ کے ساتھ وارث کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.